السلام علیکم کے اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے روشن ستارہ۔ ناول کی رائٹر ہیں ثروت نذیر۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ اس اونچے بلند سرخ اینٹوں والے گھر کے مرکزی دروازے کے نیچے کھڑے ہو کر اس نے اوپر کی جانب دیکھا تھا۔ دوسری منزل تک آتی جگمگ کرتی روشنیاں گہری اندھیری شام میں کوسے قزح کے رنگ بکھیر رہی تھیں۔ دوسری منزل پر بنی کھڑکی کے پٹ کھلے ہوئے تھے۔ اندر سے آتی روشنی کے حالے میں وہ رو پہلے دوپٹے میں ملبوس کھڑکی سے باہر جھانک رہی تھی۔ ارد گرد اس کی سہیلیاں شوخ و چنچل بے وجہ ہنستی کھلکھلاتی جاتی تھیں۔ کرن لگے پیلے دوپٹے میں اس کا چہرہ یوں روشن تھا جیسے بدر کے چاند کو چمکتے ستاروں نے گھیر رکھا ہو۔ دوپٹے سے نکلی کالی لہراتی زلفیں اس کے چہرے کو چوم کر دائیں بائیں ہوئے جاتی تھیں۔ زور سے ہنستے ہوئے اس نے چوڑیوں بھرا ہاتھ منہ پر رکھا۔ چن چن کرتی چوڑیاں اس کے ہاتھ کی اونچائی سے گرتی ہوئی گوری کلائی کے درمیان میں آ کر رک گئیں، جیسے سبز اور پیلے پھول سفید ڈال پر آ گرے ہوں۔ کیا ہے منّے، کچھ کھو گیا کیا؟ چونک گیا، ہٹ بڑھا کر بھاگ کھڑا ہوا۔ لو اسے کیا ہوا؟ حیرت شوق سے ہنسی میں ڈوبی ہوئی آوازوں نے اس کا تعاقب کیا۔ گھر کی شکستہ سیڑھیاں تاریک اندھیری اور سیلن کی بو میں بسی ہوئی وہ کمرے میں داخل ہوا۔ سامنے شکستہ پلنگ پر شکستہ حال بھیا لیٹے تھے۔ وہ چپ چاپ ان کے پاس پڑے موڑے پر بیٹھ گیا۔ آگے تم؟ وہ چپ رہا۔ بھیا کی بند آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ آنسو دائیں بائیں لڑکتے ہوئے پلنگ کی چادر میں جذب ہو رہے تھے۔ بھیا کیوں روتے ہیں؟ کچھ کھو گیا ہے آپ کا؟ وہ تو ہمیشہ تب ہی رویا تھا جب اس کا کچھ کھو جاتا تھا۔ گیند، اماں کی دی ہوئی اٹھنی، بنٹے، کتاب میں رکھا تتلی کا پر۔ بھیا نے اس بات میں سر ہلایا۔ کیا؟ اس کا ننھا سا ذہن اپنے بھیا کی گمشدہ اشیاء کی لسٹ بنانے لگا۔ بھیا کی سبز کتاب جو وہ ہمیشہ پڑھتے تھے، بھیا کا پسندیدہ رومال خوشبو میں بسا ہوا، بھیا کا تھیلا، بھیا کی سائیکل، بھیا کی اینک۔ بھیا کیا کھو گیا ہے آپ کا؟ اس نے بے چین ہو کر پوچھا۔ بھیا نے یوں ہی لیٹے لیٹے اپنے سینے کی بائیں جانب انگلی رکھی۔ درد ہوتا ہے یہاں؟ اب کہ اس کا ننھا سا دل گھبرا گیا تھا۔ اماں بتاتی تھی کہ ابا کو سینے کے اسی طرف درد ہوا تھا، پھر وہ درد اتنا بڑا کہ بس صرف درد ہی رہ گیا۔ ابا تو دور چلے گئے تھے اور اب ان کی یادوں کا درد ان کے پورے گھر کو لپیٹ میں لے چکا تھا۔ دل کھو گیا ہے؟ بھیا دھیرے سے دھیمی آواز میں بولے۔ دل کھو گیا ہے؟ وہ یہ جواب سن کر پریشان ہو گیا۔ ذہن میں گمشدہ اشیاء کی لسٹ تو اس قابل تھی کہ وہ کسی نہ کسی طرح اس کو ڈھونڈ نکالتا، لیکن اب وہ بھیا کے دل کو کہاں سے ڈھونڈے؟ وہ چپ چاپ موڑی پر بیٹھا بھیا کی بند روتی آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کو دیکھتا رہا۔ کتنے ہی لمحے بیت گئے۔ تم نے دیکھا اسے؟ بھیا بولے۔ کسے بھیا؟ وہ چونک کر بولا۔ روشن آرا کو۔ آپا روشن کو؟ اس نے تصدیق چاہی۔ ہاں تمہاری آپا روشن، کتنا اچھا نام ہے نا منّے، بالکل صحیح نام ہے تمہاری آپا کا۔ روشن چہرہ، دیا سی آنکھیں، چاند سی پیشانی، دمکتی رنگت، ہے نا منّے؟ سب کچھ کتنا جگمگاتا ہوا ہے جیسے ایک روشن آبدار ستارہ۔ مصدق یک ٹک بھیا کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ روشن آپا کو بیان کرتے ہوئے ان کے اپنے چہرے پر ایک الوہی سی چمک آ گئی تھی۔ دیکھا تھا بھیا ان کو؟ گھر گیا تھا ان کے؟ نہیں بھیا، میں تو گلی میں کھڑا تھا، وہ اپنی بالکنی میں سہیلیوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ وہ کچھ دیر کو رک گیا، وہی جگمگاتا منظر اس کے ذہن میں آ گیا۔ کچھ کہا تم سے؟ بھیا دھیرے سے تجسس بھرے لہجے میں بولے۔ میں اوپر دیکھ رہا تھا تو بولی، کچھ کھو گیا ہے منّے؟ بھیا کچھ دیر کو بالکل خاموش اور ساکت ہوئے۔ ایک کسک تھی جو ان کے پورے وجود میں خون کی جگہ پر دوڑ رہی تھی، ان کے تن بدن کو درد کی چبھن دے رہی تھی۔ میرا رکا دیا؟ مصدق نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی بند مٹھی میں بھیا کا دیا ہوا رکا پسینے کے باعث چڑمڑ ہوا بھیگ رہا تھا۔ اچھا کیا، میرے رکے کی حیثیت بھی کیا ہے؟ میری مبارکباد روشن تک پہنچ بھی جاتی تو کون سی اس کی خوشی میں چار چاند لگ جاتے۔ اچھا ہی ہوا جو میری بیمار کم حیثیت مبارکباد اس تک نہ پہنچی۔ حقیر سطحی لوگوں کی غریبانہ مبارکباد اونچی مسند پر بیٹھنے والوں کو کیا خوش کرتی ہے۔ بھیا عجیب خود ترسی کے عالم میں بڑبڑائے جا رہے تھے۔ مصدق کو کچھ خاص سمجھ میں نہ آیا۔ اس نے بھیا کا دیا ہوا رکا اٹھا کر اپنے بستے میں ڈال دیا اور گھر کی سیڑھیاں اتر کر نیچے گلی میں آ گیا۔ اندرون شہر کی تنگ اونچی نیچی گلیاں وہ کتنی تیزی سے ان پر بھاگتا دوڑتا ایک سرے سے دوسرے سرے پر نکل جاتا تھا۔ گلیوں میں پڑا گند، کوڑے کے ڈھیر، دونوں جانب بنی نالیاں، گھروں کے تھڑے، ان سب سے کتنی آسانی سے وہ اپنے پاؤں بچا لیا کرتا تھا۔ گلیوں کے بیچ بنے کھلے احاطے میں اس کے دوست ہم جماعت کھڑے نپٹے کے لیے تاش کی بازی لگاتے، سگریٹ کی ڈبیوں سے کھیلتے، ساتھ ہی ہر چیز 2 روپے والا بابا آ کھڑا ہوتا۔ غبارے، رنگ برنگے بنٹے، پلاسٹک کے باجے، رنگین اینکیں، کھٹی گولیاں، چرے والی پستول، پورا بازار اس کے خستہ حال سائیکل کے اسٹینڈ پر لگا ہوتا۔ کبھی وہ اپنے دوستوں سے کھیلتا اور کبھی حسرت بھری آنکھوں سے بابا کے بازار کو دیکھتا۔ جیب میں پڑی اٹھنی پر اس کی گرفت مضبوط ہو جاتی۔ نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے، وہ اپنے نفس کو سمجھاتا۔
وہ بڑی چھوٹی عمر میں اپنے نفس کو مارنا سیکھ لیا تھا۔ یہ صرف اٹھنی نہیں ہے، یہ سکہ ان روپیوں کا حصہ تھی جو اس کی ماں نے کتنی رجوگوں، کتنی محنت، کتنی ارکریزی کے بعد کمائے تھے۔ اتنی مشقت کے بعد حاصل کیے جانے والے مال کو یوں ہی اپنے نفس کی معمولی سی تسکین پر نہیں لٹانا چاہیے۔ وہ کچھ دیر ان چیزوں کو دیکھ کر آنکھوں ہی آنکھوں سے اپنے جی کو بہلاتا، پھر سر جھٹک کر کسی دوسری گلی میں جا نکلتا۔ آوارہ گردی سے جب دل بھر جاتا تو پھر وہی سیلن زدہ سیڑھیاں ہوتی جن کو چڑھ کر اس کو اپنے پیاروں کے چہرے دیکھنے کو ملتے۔ کہاں غائب ہو جاتا ہے تو؟ کب سے تیری راہ دیکھ رہی ہوں، اماں غصے اور بے چینی سے بولتی۔ جانتا بھی ہے تیرے بھیا بیمار ہے، وہ تو نہیں جا سکتا بازار۔ جا اب جلدی سے مجھے اس رنگ کی نلکی لا کر دے دھاگے کی۔ اماں کپڑے کی کترن پکڑا کر اس کو بازار کی جانب دوڑاتی۔ چاچا اس رنگ کی نلکی دے دو۔ پنساری کی دکان پر وہ چاچا رؤوف سے بولا۔ چاچا نے گل شیشوں والی اینک سے مصدق کو گھورا اور کچھ دیر کے بعد مطلوبہ نلکی اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ 20 نلکیاں اور 2 گز بکرم، 40 بٹن، چاک رنگین 2 عدد، 5 زپ، کل ملا کر ٹوٹل ہو گیا 162 روپے۔ اپنی ماں کو بول دینا، مہینہ ہونے کو آیا، اب میرا حساب چکتا کر دے۔ چاچا رؤوف مصدق کو گرکتے ہوئے بولا۔ وہ چپ چاپ اس کی ڈانٹ سن کر مطلوبہ نلکی ہاتھ میں تھامے گھر کی راہ ہو لیا۔ اس طرح کے ادار اور بھی بہت سے دکانداروں سے چل رہے تھے۔ کریانے والے حاجی حبیب کا ادار، دودھ والے کا ادار، سبزی والے سے ادار، ادار ادار۔ کبھی کبھی اسے لگتا وہ تو ادار کی زندگی جی رہا ہے، ادار مانگی ہوئی۔ اس کی ماں جائے نماز پر بیٹھ کر اللہ سے ان دونوں بھائیوں کی زندگی کی بھیک ہی تو مانگا کرتی تھی، خاص طور پر منور بھیا کے لیے زندگی کی بھیک۔ لیکن کبھی کبھی بھیا کے مدکوک چہرے کو دیکھ کر اسے لگتا کہ اللہ نے ادار دینا بند کر دیا ہے، اب وہ اماں کو بھیا کی زندگی نہیں دے گا، نہ نقد نہ ادار، بس زندگی کا حساب چکتا کر دو۔ اس نے نلکی اماں کے سامنے رکھی اور اپنا بستہ نکال کر بیٹھ گیا۔ اماں نے مشین سے ایک نظر اٹھا کر مصدق کی جانب دیکھا۔ اماں کبھی کبھی بڑی وہمی ہو جاتی تھیں۔ منور کی بیماری کے بعد انہیں مصدق بھی کبھی کبھی بیمار لگنے لگتا۔ وہ بغور اس کے سامنے چہرے پر سرخی تلاشتی، ہلکی سی زردی آنکھوں کے گرد ہلکے، اماں کی جان نکال لیتے۔ وہ اس دن تو اماں کی جان سچ مچ ہی نکل گئی جب بھیا کو خون بھری کہہ آئی تھی۔ بھیا یوں پیلے پڑے جیسے دیہی میں بیسن مل گیا ہو۔ بھیا کو پلنگ پر لٹاتے لٹاتے اماں ہانپ گئیں۔ کیوں جان کو روگ لگاتے ہو؟ اماں کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو تیرنے لگے۔ تیری تائی نے روشن کی تاریخ پکی کر دی، بس اب بھول جا اسے، اللہ نے چاہا تو تجھے روشن سے بڑھ کر بھول جا میرے بچے۔ میرے بس میں ہوتا تو میں تیری تائی کے پاؤں پکڑ لیتی، پر تیری روشن کو کسی اور کا نہ ہونے دیتی۔ میں کیا کروں؟ اماں رونے لگی تھیں۔ اماں، میری پیاری اماں۔ بھیا نکات کے باوجود اٹھ کر بیٹھ گئے۔ میں نہیں ہوں روشن کی وجہ سے پریشان، یہ تو میں خود نہیں جانتا کیوں۔ مصدق نے بھیا کا سفید چہرہ دیکھا، کتنے حسین و جمیل تھے وہ کچھ ماہ پہلے، اپنے نام کی طرح منور، لیکن اس وقت وہ کیسے بجھے بجھے دکھائی دے رہے تھے۔ تمہارا باپ زندہ ہوتا تو کسی کی مجال تھی کہ روشن آرا کا رشتہ ختم کروا سکتا۔ یہ تو میرے نصیب کی کالک ہے جو تمہاری قسمت بھی کھوٹی کر رہی ہے۔ اماں کے اندر کتنی شکست، کتنی دل گرفتگی بھری ہوئی تھی۔ اماں، یوں نہیں کہتے، کوئی کسی کے نصیب کو نہیں بدل سکتا۔ یہ آپ کی ہمت اور جرأت ہے کہ ہم آج بھی بہت سو سے اچھے دن گزار رہے ہیں۔ ابا کے مرنے کے بعد بھی پڑھایا، سال بھر کا مصدق تھا، دیکھیں اب 9 سال کا ہونے والا ہے۔ آپ تو ہماری بہادر ماں ہیں اماں، منور نے ماں کی دلجوئی کرتے ہوئے کہا۔ کیا کہا ہے میں نے؟ بس تم لوگوں کو زندہ ہی رکھا ہے نا۔ تمہارے تایا تائی کو یہ سب نظر نہیں آتا، انہوں نے روشن کے لیے حیثیت مرتبے کو معیار بنایا ہے، اور میرے پاس کچھ نہیں جو میں ان کو پیش کر کے روشن کو کسی اور کا نہ بننے دوں۔ کیسی بے بسی تھی تب اماں کے لہجے میں۔ بھیا کھانستے ہوئے لیٹ گئے۔ اماں، بھول جائے انسان جس چیز کو پا نہ سکے، اس کا غم کیسا؟ مجھے کہتا ہے تو خود کیوں نہیں بھول جاتا، کیوں اس کے کھونے کا غم کو جان کا روگ بنا بیٹھا ہے؟ اور بھیا کا یہ روگ اب آخری سٹیج پر پہنچ چکا تھا۔ اماں نے ماموں کے سامنے اپنا اکلوتا سونے کا سیٹ پیش کیا کہ وہ اس کی قیمت لگوا لائیں۔ سیٹ کو ہاتھوں میں تھامے کتنی حسرت سے وہ دیکھتی رہی تھی۔ بہت بار خیالوں میں انہوں نے یہ سیٹ روشن کو پہنے دیکھا تھا، کتنی خوبصورت اور دلکش لگتی تھی وہ، پر اب اماں نے اپنے خیال کو جھٹک کر دماغ سے دور پھینکا۔ اسے جلدی سے بکوا دو، مجھے منور کو مری کے سینیٹوریم میں داخل کروانا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اس کا علاج اب وہیں ممکن ہے۔ ٹھیک ہے آپا، میں کوشش کروں گا کہ اچھی قیمت میں نکل جائے۔ اور پھر کچھ ہی دنوں کے بعد اماں، ماموں اور بھیا اسے اکیلا چھوڑ کر مری چلے گئے۔ مری جاتے ہوئے آخری بار بھیا نے اس سے لپٹ کر خدا حافظ کہا۔ اس سے پہلے وہ مصدق کو زیادہ اپنے نزدیک نہیں آنے دیتے تھے۔ خوب دل لگا کر پڑھنا، بیکار گلیوں میں نہیں پھرنا، اماں کو کبھی تنگ نہ کرنا، اور اماں کے لیے وہ سب کرنا جو میں نہ کر سکا۔ بھیا اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر بولے۔ آپ کب آؤ گے بھیا؟ مصدق کا دل رونے کو چاہ رہا تھا۔ میں آؤں یا نہ آؤں، لیکن جو باتیں تم سے کہہ رہا ہوں یہ کبھی نہ بھلانا، سمجھے؟ اور ہاں، ہمیشہ فتح اور جیت کے لیے کوشش کرنا۔ جو لوگ پہلی ٹھوکر پر دل ہار جائیں تو پیچھے سے آنے والے ان کو رون کر گزر جاتے ہیں۔ اس لیے جب کچھ پانے، کچھ حاصل کرنے کا ارادہ کرو تو یہ سوچ کر کرو کہ تمہیں ہر حال میں جیتنا ہے۔
وہ مامی کے گھر میں رہنے لگا۔ وہ ہر روز بھیا کی باتوں کو ذہن میں دہراتا، کسی آیت کی طرح۔ ان لفظوں کی گہرائی سے اسے کوئی خاص واقفیت نہیں تھی، لیکن وہ اس کے ذہن میں کندہ ہو چکی تھیں۔ بھیا کی باتیں اس کے اندر عجیب سی جرأت، ہمت اور زندگی بیدار کر دیتی تھیں، لیکن بھیا خود پھر کبھی مصدق کی زندگی میں واپس نہیں آئے۔ اس نے سر اٹھا کر اوپر کی جانب دیکھا۔ وہی سرخ اینٹوں والا حویلی نما مکان، جس کے ایک چروکے میں ہنستی مسکراتی روشن آپا ارد گرد روشنی بکھیر رہی تھی۔ برسوں پرانی بات ہو گئی، لیکن اس کے ذہن میں آج بھی اتنی تر و تازہ اور نئی تھی جتنی اس پل کی یہ ساتھ۔ اس کی آنکھیں آج بھی روشن آپا کا وہ چہرہ نہیں بھولی تھیں۔ اس کے کان میں آج بھی ان کا وہ جملہ گونجتا تھا، کیا ہوا منّے، کچھ کھو گیا کیا؟ وہ کچھ حیران پریشان سا اس گھر کے نیچے کھڑا تھا۔ وہ یہاں کیوں آیا ہے؟ شگاکو سے وہ سیدھا کراچی کیوں نہیں آیا ماموں مامی کے پاس؟ وہ یہاں ڈائریکٹ لاہور کیوں آیا؟ اور اگر لاہور آ ہی گیا تھا تو سیدھا اس محلے کی اس گلی میں اس گھر کے دروازے پر کیوں کھڑا ہے؟ وہ اپنے دوست نادر یا فاروق کے پاس بھی تو جا سکتا تھا، وہ اپنے گھر بھی تو جا سکتا تھا جو اسی محلے کی ایک گلی میں برسوں سے بند پڑا کسی مکین کے آنے کا منتظر تھا۔ وہ بھلا یہاں ہی کیوں آیا؟ بعض اوقات آپ کے پاس سوالوں کا ڈھیر لگ جاتا ہے اور جواب ایک بھی نہیں ملتا۔ بعض جواب شاید مستقبل میں پنہاں ہوتے ہیں، جو پرت در پرت آپ پر آشکار ہوتے چلے جاتے ہیں۔ نہ جانے اس کو کب کوئی جواب موصول ہو۔ اسے دستک دیے ہوئے کتنے پل بیت چکے تھے۔ اسے لگا کوئی بند دروازے کے پیچھے بھاگتے ہوئے سیڑھیاں اتر رہا ہے، اور پھر یکلخت دروازہ کھل گیا۔ دونوں پٹ کھولے وہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ روشن مصدق کے منہ سے بے ساختہ نکلا، ستارہ۔ وہی نکرئی سی ہنسی، وہی تمکتی آنکھیں، وہی رنگت۔ روشن ستارہ، وہ ہونک پن سے بولا۔ جی نہیں، میں صرف ستارہ ہوں۔ ویسے روشن ستارہ کہنے میں بھی کوئی مذائقہ نہیں، کیونکہ ستارہ تو ہوتا ہی روشن ہے۔ وہ پھر سے ہنسی۔ وہ بے دہانی سے مبہوت سا کھڑا اس کو دیکھتا رہا۔ اے مسٹر، کہاں کھو گئے؟ اس نے اپنی مخروطی انگلیوں سے اس کے چہرے کے سامنے چٹکی بجائی۔ وہ چونک گیا۔ برسوں پہلے بھی کھویا تھا اس حسن کے دربار میں، اور آج بھی کھو ہی تو گیا تھا اس حسن کی تازگی اور دل فریبی میں۔ میں مصدق۔ ہائے مصدق، تو آپ ہیں مصدق چچا؟ اس کی گہری کالی کاجل زدہ آنکھیں پھیل گئیں۔ ہائے نانی، مصدق چچا آئے ہیں نانی۔ وہ ہرنی کی طرح کلانچے بھرتی سیڑھیوں کی سرنگ میں غائب ہو گئی، اور وہ دروازے کے نیچے دو سوٹ کیسوں کے ہمراہ چچا کے خطاب پر حیران پریشان کھڑے کا کھڑا رہ گیا۔ تائی اماں کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے، بار بار ان کو پوچھتی، مصدق کے چہرے پر پیار بھری نظر ڈالتی، اس کے کندھے پر گال پر اپنا جوریوں زدہ ہاتھ پھیرتی۔ کتنے برسوں بعد ہماری یاد آئی، کیسے چلا گیا یہاں سے؟ کبھی یاد نہ آئے ہم؟ چھوٹا تھا تو سارا سارا دن یہاں رہتا تھا، اتنا دل سخت کر لیا۔ تائی اماں اتنی بری لگتی تھی، بھائی امانت اور پھر وہ جوان جہان منور کے بعد تو صادقہ نے ہم کو کبھی اپنا سمجھا ہی نہیں۔ خودداری اچھی چیز ہے، پر اپنوں سے یوں خیریت برتنا تو دانش مندی نہیں۔ تائی جان اس کو بولنے کا موقع دیے بغیر خود ہی رک رک کر بولتی چلی گئی۔ صادقہ نے ہم کو ہمیشہ غیر ہی سمجھا، چپ چاپ بھائی کے ساتھ کراچی جا بسی، جانے سے پہلے بتا دیتی تو ہم کون سا روک لیتے۔ اماں بس بھی کریں۔ کسی نے کمرے میں داخل ہو کر تائی اماں کو مزید بولنے سے روک دیا۔ مصدق نے نظریں اٹھا کر دیکھا، وہ عفت آرا تھی۔ وہ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں پہچان گیا تھا۔ عفت آرا کی سب سے بڑی پہچان اس کے سانولے چہرے پر چیچک کے نشان تھے، اسی لیے بچپن میں سب اس کو ماتا والی کہتے تھے، جس پر وہ بہت چڑھتی، روتی، ناخن مارتی، کبھی کبھار سامنے والے کو کاٹ بھی کھاتی تھی۔ عفت آرا بڑی ہو گئی تھی، وہ مصدق کی ہم عمر تھی۔ سانولا رنگ اور چیچک کے نشان تو جوں کے توں تھے، لیکن چہرے پر بڑی عمر کی سنجیدگی نے لے لی تھی۔ وہ عفت آرا کھو گئی تھی، فراک پہنے، بال بکھرائے، روتی جاتی اور بلند آواز میں للکارتی، اب مجھے ماتا والی کہا تو تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ کیسے ہو مصدق؟ اچھا ہوں، تم سناؤ؟ ویسی ہی ہوں جیسی چھوڑ کر گئے تھے۔ ارے عفت، چائے وائے لاؤ، کب سے لڑکا آیا بیٹھا ہے؟ تائی اماں بولی۔ بنا دی اماں، ستارہ لے کر آ رہی ہے۔ عفت آرا تائی اماں کی بے چینی پر اطمینان دلاتے ہوئے بولی۔ لو، اسے کیوں کہہ دیا؟ اب کچھ نہ کچھ خراب کرے گی، سیٹ کی پیالی توڑے گی یا چائے کا ستیہ ناش کر دے گی۔ اب اتنی بھی پوڑ نہیں ہوں نانی۔ ستارہ کمرے میں چائے کی ٹرے اٹھائے داخل ہوئی اور سامنے پڑے میز پر ٹرے اور لوازمات لا کر سجا دیے۔ مصدق، اس سے ملے تم؟ یہ روشن کی بیٹی ہے۔ تائی اماں نے مصدق کا دھیان چائے بناتی ستارہ کی طرف کروایا۔ جی تائی اماں، ملا ہوں۔ مصدق نے نظریں اٹھا کر ستارہ کی جانب دیکھا۔ نانی، سب سے پہلے تو مجھی سے ملاقات ہوئی تھی مصدق چچا کی۔ ستارہ نے چچا پر خوب زور دیا اور پھر کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ ایک تو اس لڑکی کی وق بے وق کی ہنسی، تائی اماں جھلا کر بولی۔ ہنسی کی تو بات ہے، اتنا ذکر کرتی تھی آپ کے مصدق تمہارے چچا ہیں۔ میں نے ذہن میں کسی بڈھے کھوسٹ چچا کا خاکہ کھینچ رکھا تھا، پر مصدق چچا تو بڑے ہینڈسم اور اسمارٹ نکلے۔ ستارہ دوبارہ ہنستے ہوئے بے باکی سے بولی۔ تمہاری اماں اور عفت آرا کا چچا ذات بھائی ہے تو تمہارا چچا ہی ہوا نا؟
ताई अम्मा माथे पर हाथ मारकर वजाहत करते हुए बोली, जाओ अब जाकर रात के खाने की तैयारी करो। बचपन में तो इसे मूली वाले पराठे और बैंगन का भरता बहुत पसंद था। जब भी हमारे घर आता खास मुझसे फरमाइश करके पकवाता था। क्यों मुसद्दिक? ताई अम्मा माजी को याद करते हुए बोली। मुसद्दिक ने भी इस बूढ़ी चुरियों ज़दा औरत की दिलशिकनी करना मुनासिब ख्याल न किया और इस बात में सर हिला दिया। हालांकि बचपन में वो ताया ताई के घर आता तो ज़रूर था, लेकिन इसकी कभी कोई खातिर मिदारत नहीं होती थी, बल्कि अक्सर इसे बाजार के मुख्तलिफ कामों के सिलसिले में इधर उधर दौड़ाया ही जाता था। ओफ़ो नानी, अब क्या रात के खाने में हम मूली के पराठे और बैंगन का भरता बनाएं, कोई मुर्गी वगैरह मंगवाएं, कौरमा बिरयानी बनाते हैं। सितारा दबे दबे गुस्से से बोली। हाँ हाँ क्यों नहीं, जाओ इफ़त, मेरे पर्स में से पैसे निकाल कर साथ वाले के लड़के को भेजो, सामान ला दे। ताई अम्मा जल्दी से बोली। इफ़त और सितारा रात के खाने का इंतज़ाम करने कमरे से चली गई। मुसद्दिक ने दोनों को कमरे से जाते देखा। दोनों में कितना फ़र्क था। सितारा के अंदर चमक, खूबसूरती और तरोताज़गी थी, बेपाकी थी, शौकी थी, और इफ़त, वो तो बिल्कुल बुझा हुआ चिराग थी, जिसमें ना तो लौ होती है और ना ही रंगीनी। हाय हाय, कितनी बड़ी भूल हो गई थी मुझसे, बस मैं खरे खोटे को पहचान ना सकी। दौलत ने आंखों पर ऐसी पट्टी बांध दी थी कि मुझे इसके आगे कुछ नज़र नहीं आया। नज़र आया तो सिर्फ रोशन आरा का ताबनाक मुस्तकबिल। लेकिन देखा हुआ क्या, रोशन आरा का रिश्ता मुनव्वर से ख़त्म करके मैंने रोशन को जीते जी मार दिया। मुनव्वर तो दुनिया से चला गया और मेरी रोशन जिंदा होते हुए भी मुर्दों से बदतर ज़िंदगी गुजारने लगी। और आखिरकार बस ताईजान, अल्लाह के हुक्म के आगे किसका ज़ोर। मुसद्दिक सिर्फ इतना ही कह सका। देखो ना, अगर मुनव्वर की शादी रोशन आरा से हुई होती तो तुम सितारा के हकीकी चचा ही तो होते। ताई अम्मा माजी की यादों में से मुस्तकबिल का रिश्ता तलाश कर लाई थीं। ताई अम्मा कितनी बदल गई थी। हाँ, ये इसकी बदली हुई हैसियत थी जो इनको मजबूर कर रही थी कि अपना रोब तंतना जो हमेशा इनकी शख्सियत का खासा हुआ करता था, इसको भूलकर मिठास, शफ़क़त और नरमी को इख्तियार करें। पैसे में कितनी ताकत होती है, कितनी क़ुव्वत होती है, जो इंसान के रवैये को, मिजाज को बदल देते हैं। यह शायद ये बढ़ती हुई उम्र का एहसास था जो ताई जान को सच बोलने और नरमी पर माइल कर चुका था। वरना ये वो ताई अम्मा थी जो अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कुछ सुनना पसंद नहीं करती थी। अपनी मर्ज़ी का सच, अपनी मर्ज़ी के रिश्तेदार, अपनी मर्ज़ी की मेहमानदारियाँ। लेकिन अब मुसद्दिक के पास दुनिया की सबसे ताकतवर शय आ चुकी थी, दौलत, जिसने ताईजान की मर्ज़ी को यकसर बदल कर रख दिया था। अब तुम कहीं ना जाना, जितने दिन हो मेरे पास ही रहना। ताई अम्मा मोहब्बत से बोली। इफ़त, इफ़त आरा, मुसद्दिक का सामान तीसरी मंजिल वाले कमरे में सेट करो। ताई अम्मा ने इफ़त को हुक्म दिया। मुसद्दिक अपना सामान इफ़त आरा के हवाले करके सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आ गया। इस घर से बाहर बाजार था, जिसमें हर तरह की दुकानें अपनी पूरी आबोताब के साथ आने वाले ग्राहकों को मुतवज्जा कर रही थीं। बचपन में वो कितनी बेबसी के आलम में इन दुकानों के सामने से गुजरा करता था। वही अम्मा की दी हुई अठन्नी को मजबूती से पकड़े। अब ना तो अम्मा रही और ना ही वो अठन्नी। जेब में पड़ा बटुआ अमेरिकी डॉलरों से लबालब भरा था, लेकिन कुछ खरीदने की ख्वाहिश न थी, जो शायद अम्मा के साथ ही मर गई थी। बाजार में बहुत कुछ बदल भी गया था। 18-19 साल पहले सीडीज, मोबाइल की दुकानें नहीं होती थी, ना ही दुकानों के बाहर इतने बेबाक पोस्टर चिस्पा नजर आते थे। वो घूम कर दूसरी गली में दाखिल हो गया। इस तंग व तारीक गली में सबसे बुझा हुआ तारीक घर इसका अपना था। इर्द गिर्द के घरों में से आती रोशनियों के बीच में खड़ा खस्ता हाल घर आसेब ज़दा महसूस हो रहा था। जंग आलूद खिड़कियाँ, टूटे हुए शीशे, मरकजी दरवाजे के पट भी इतने बोसीदा हो चुके थे कि किसी की एक चक्कर से ज़मीन बोस हो जाते। वो कितनी देर गली में खड़ा इस 3 मंजिला घर के नीचे खड़ा अपने माजी को याद करता रहा, जब कभी इस घर से रोशनी आया करती थी, आवाज़ें गूंजती थी, खानों की इश्तहा अंगेज़ महक आया करती थी। लेकिन अब तो ये घर जली हुई अंडिया की मानंद था, काला जला हुआ बजायका। खाने से इसे याद आया कि जब से वो सफ़र पर निकला है, इसने जहाज़ में नाश्ते के सिवा कुछ नहीं लिया था। इसकी भूख चमक उठी थी। वो वापस ताई अम्मा के घर की जानिब लौटने लगा। बाजार उबूर करके जब वो वापस आ रहा था तो लड़कों के टोले बकरों, मेंढों, दुम्बों को सजाए बाजार से गुजर रहे थे। वो दिलचस्पी से इन्हें देखने लगा। बकर ईद की आमद थी। इसने कभी अपनी ज़िंदगी में जो इसने यहाँ गुजारी थी, बकर ईद पर कुर्बानी नहीं की थी। अब्बा की वफ़ात और मुनव्वर भैया की बीमारी से इनके हालात इस कदर ख़राब हुए थे कि इन्हें 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े रहते थे। लेकिन ताया के घर हर साल बड़े एहतमाम से बकर ईद की तैयारी की जाती। ताया अब्बा एक बैल के अलावा 2 बकरे भी कुर्बान करते और इस दिन इनके घर में भी इतना गोश्त इकट्ठा हो जाता कि मुहर्रम तक वो अपनी ज़ुबानों पर गोश्त के जायकों को महसूस करते रहते थे। लड़कों ने अपने अपने बकरों की रस्सियाँ थाम रखी थी, जिनके दुम्बे थे इन्होंने मेहंदी से ईद मुबारक लिख रखा था। अमेरिका में 15 साल इसने कुर्बानी तो की, लेकिन वहाँ कुर्बानी का वो मज़ा नहीं था जो अपने मुल्क में ईद कुर्बान का हुआ करता था। अमेरिका में तो वो पैसे जमा करवा देता और गोश्त बनकर
اس کے گھر آ جاتا تھا، لیکن اکثر وہ گوشت بھی کسی نہ کسی ادارے کو دے دیا کرتا تھا۔ اس کے گھر میں تھا ہی کون؟ گوشت کو سنبھالنے والا، تکے کباب بنانے والا۔ وہ سوچتے ہی تھا اماں کے گھر واپس آ گیا۔ دوسری منزل کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اسے بڑی اشتہا انگیز خوشبوئیں آنے لگیں۔ دوسری منزل پر کچن اور تائی اماں کا بیڈ روم تھا۔ گراؤنڈ فلور پر صرف ایک نام نہاد بیٹھک تھی، جن پر برسوں پرانے صوفے، بیت کی کرسیاں اور پیتل کے گلدان دھرے تھے۔ تائی ابا کی وفات کے بعد اس گھر پر جمود طاری تھا۔ اس گھر کی ہر چیز ویسی ہی تھی جیسی وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ آؤ آؤ، بڑی دیر کر دی تم نے، تائی اماں اسے دیکھ کر بولی۔ بس یوں ہی ذرا بازار کی سیر کو نکل گیا تھا، وہ ہولے سے بولا۔ اچھا چلو جاؤ، اب ہاتھ منہ دھو لو، میں عفت آرا سے کہتی ہوں کھانا لگائے، تائی اماں محبت سے بولی۔ وہ تیسری منزل پر اپنے لیے سیٹ کیے جانے والے کمرے میں جانے لگا تو کچن سے ستارہ کی چہکتی ہوئی آواز آئی۔ شکر ہے خالہ، مصدق چچا کی وجہ سے ہمیں بھی اتنے عرصے کے بعد اچھا کھانے کو ملے گا۔ توبہ ہے ستارہ، کیسے ندیدوں کی طرح بول رہی ہو، کیا کبھی کچھ اچھا نہیں کھایا؟ عفت آرا کی تعصب بھری آواز آئی۔ خالہ آپ تو یوں ناراض ہو رہی ہیں جیسے ہمارے گھر میں تو روز پلاؤ قورمہ بنتا ہے۔ چھوٹی عید پر گوشت پکا تھا اور آج پکا ہے، پورے 2 مہینے ہونے والے ہیں، اور ویسے آج بھی نہ پکتا اگر یہ مصدق چچا نہ آتے۔ نانی نے تو بقر عید پر نظر رکھی تھی، ستارہ کی شوخی میں کمی نہیں آئی تھی۔ اچھا بک بک بند کرو اور چل کر میز پر برتن رکھو، مصدق آتا ہی ہوگا۔ عفت نے ستارہ کو گھرکا۔ ویسے خالہ یہ مصدق چچا، ستارہ نے چچا پر خوب زور دیا، ان کو چچا کہتے تو کلیجہ منہ کو آتا ہے، آپ کے مزے ہیں تو یوں مصدق کہتی ہیں۔ ستارہ یہ کہہ کر زور سے ہنسنے لگی۔ میرا تو ہم عمر ہے، بلکہ امی کہتی ہیں کہ میں سال بھر بڑی ہوں مصدق سے، 32 سال کی ہو گئی ہوں، تو یہ 31 کا ہوگا۔ عفت سنجیدگی سے بولی۔ اوف خالہ، انسان کو اتنا بھی سچا نہیں ہونا چاہیے، آپ تو بالکل بھی 32 کی نہیں لگتی، اور مجھے دیکھیں 19 سال کی ہو گئی ہوں، پر لگتی تو 29 کی ہوں۔ ساری بات لگنے کی ہوتی ہے، انسان کی عمر اتنی ہوتی ہے جتنا وہ نظر آتا ہے، اگر آپ ذرا سنجیدہ کم رہا کریں تو بالکل میری ہم عمر لگیں۔ مصدق نے ایک ترچھی نظر کچن میں ڈالی۔ خالہ بانجی کھانے کو ڈونگوں میں نکالنے اور برتن سیٹ کرنے میں مصروف تھی۔ ستارہ کا سرخ و سفید چہرہ آگ کی تپش کے باعث سرخ ہو رہا تھا، پسینے کے قطرے ماتھے پر چمک رہے تھے، پتلی کمر پر قمیض مزید چپک کر رہ گئی تھی۔ دوپٹے سے بے نیاز الجھی ہوئی لٹوں کے ساتھ جو چہرے اور گردن پر بکھر رہی تھی وہ مصدق کو دل میں اترتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ اس کے برعکس عفت کا سانولا ڈھکا چھپا وجود اسے مزید فالتو بے کشش بنا رہا تھا۔ چلو اب دوپٹہ اوڑھو اور جلدی سے برتن اماں کے کمرے میں لے کر چلو، عفت نے اس کے فٹنگ والے کپڑوں میں سے چھلکتے جسم کے زاویوں سے نظریں چرا کر ذرا سختی سے کہا۔ ستارہ نے بے نیازی سے دوپٹہ گلے میں ڈال لیا اور ٹرے تھام لی۔ دوپٹہ تو ڈھنگ سے اوڑھو، وہاں شاید مصدق بیٹھا ہو، جانے بھی دیں اماں حاجن۔ اور کمرے کی طرف جانے سے پہلے ستارہ نے عفت آرا کے سر پر ٹکے دوپٹے کو ہاتھ سے کھینچ کر اتار دیا اور کھلکھلاتی ہوئی باہر آنے لگی۔ مصدق تیزی سے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ کمرہ بے حد سادگی اور نفاست سے سیٹ کیا گیا تھا۔ تیسری منزل پر واقع یہ کمرہ پہلے تائی اماں کا اسٹور روم تھا، جہاں پر جاوید بھائی، قیوم بھائی کی بیویوں کے جہیز کی پیٹیاں، ٹوٹے پلنگ، پرانے بکسے، ادھڑی ہوئی کرسیاں، آٹے کے کنستر، گندم چاول کی بوریاں اور نہ جانے کیا کیا دھرا ہوتا تھا، لیکن دونوں بھائیوں کی علیحدگی کے بعد اس کو کمرے کی شکل دے دی گئی تھی۔ نواڑ کا پلنگ، پرانی الماری، ایک تپائی جس پر اب اس نے اپنا فون، والیٹ اور اینک رکھ دی تھی، اس کمرے کی کل کائنات تھی۔ تب چیزوں کی بھرمار سے کمرہ کتنا مختصر لگتا تھا، لیکن اب کشادہ محسوس ہو رہا تھا۔ کمرے میں ملحقہ کھڑکی تھی جو سامنے چھت کی طرف کھلتی تھی، چھوٹی سی چھت جس کی منڈیر پر پاؤں رکھ کر وہ بچپن میں دوسرے گھروں میں کود جایا کرتے تھے پتنگ گوڑیاں لوٹنے کے لیے۔ کمرے سے نکل کر اس نے منڈیر سے نیچے جھانکا، تیسری منزل سے کھائی کی طرح گہرا۔ وہ ایک لمحے کو سن رہ گیا۔ بچپن بھی کتنا بے پرواہ ہوتا ہے، آج اگر کوئی اس سے کہتا کہ اس منڈیر سے کود کر دوسرے گھر میں چلے جاؤ تو لاکھوں کی پیشکش پر بھی ایسا نہ کرتا، اور تب وہ معمولی سے 2-3 روپے کی پتنگ پر اتنی قیمتی جان کی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ کمرے سے منسلک چھوٹے سے باتھ روم میں اس نے ہاتھ نہ دھوئے اور نیچے اتر آیا۔ دوسرے دن جاوید بھائی، قیوم بھائی اپنے بال بچوں کے ہمراہ سے ملنے آ گئے۔ گھر میں خوب رونق اور چہل پہل ہو گئی تھی۔ دونوں بھائی روشن آپس سے چھوٹے تھے، اور پھر عفت آرا تھی۔ دونوں بھائیوں اور ان کی بیویوں کے چہروں پر رونق اور خوش مزاجی بکھری ہوئی تھی۔ دونوں خاندان ایک دوسرے سے بڑھ کر اس کے ساتھ اپنائیت اور اپنے پن کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ کل رات کا کھانا مصدق ہمارے گھر کھانا، جاوید بھائی اصرار کر کر بولے۔ اماں، آپ سب لوگ مصدق کو لے کر آئیے گا۔ نیلم بھابی نے تو حد ہی کر دی، پورے گھرانے کو مدعو کر ڈالا۔ چلیں پرسوں ہماری طرف، کیوں تسکین؟ قیوم بھائی اپنی بیوی سے تائید چاہتے ہوئے بولے۔ ہاں ہاں، اور جاوید بھائی آپ لوگ بھی پرسوں سب ہماری طرف آ جائیں، تسکین نے جٹھانی کے سینے پہ مونک دلا۔ مصدق ان دونوں خاندانوں کے بیچ سینڈوچ بنا بیٹھا تھا۔ تائی اماں اس کی جانب سے خود اقرار کر چکی تھیں۔ اور سناؤ مصدق، کیا کرتے ہو امریکہ میں؟ جاوید کی نظریں اس کی قمیض کی اوپری جیب پر ٹکی ہوئی تھیں جو بہت بری بری معلوم ہو رہی تھی۔
یہ وہی جاوید بھائی تھے جو مصدق کو اپنے قریب بھی نہیں بھٹکنے دیتے تھے۔ تیسری منزل والے کمرے میں انہوں نے بے شمار رسالے اور ڈائجسٹ چھپا رکھے تھے، جن میں سے اکثر اخلاق باختہ تصاویر اور کہانیاں ان کے زیر مطالعہ رہتی تھیں۔ تایا ابا سے چھپ کر سگریٹ بھی پیتے تھے۔ کبھی کبھی مصدق ان کے کمرے میں چلا جاتا تو ایسی ڈانٹ پڑتی کہ خدا کی پناہ۔ دوستوں کی محفل میں عشقیہ اشعار اور گندے لطائف سنانا قیوم بھائی کا مشغلہ تھا۔ ایک بار مصدق ان کی ٹو میں جا پہنچا۔ قیوم بھائی نے ایسا کان مروڑا کہ 10 دن تک اس کا کان سرخ رہا تھا۔ پہلے تو ٹیکسی چلاتا رہا، 3-4 سال ٹیکساس میں ٹیکسی چلائی، پھر ایک اسٹور میں سیلز مین کے طور پر کام کیا۔ وہ گھروں میں پیزا ڈیلیور کیے، پھر کچھ پاکستانی لڑکوں کے ساتھ ایک چھوٹا سا اسٹور کھولا۔ اللہ کا شکر ہے کہ تجربہ کامیاب رہا، اب میرا ذاتی اسٹور ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جاوید بھائی جلدی سے بولے۔ گزر اوقات تو اچھی ہو جاتی ہے نا؟ وہ بولے۔ بھائی میاں کمال بات کرتے ہیں آپ، وہ کون سا روپے کماتا ہے وہاں؟ ڈالر کماتا ہے ڈالر، گزر اوقات کیوں نہیں ہوتی ہوگی؟ قیوم بھائی بڑے بھائی کی بات پر تمسخر سے بولے۔ ہاں بھائی یہ بھی سچ ہے، ڈالر کے سامنے روپے کی کیا حیثیت، ایسے ہی جیسے سمندر کے سامنے گندا نالا۔ جاوید بھائی بونڈی مثال دے کر بولے۔ مصدق کے دل میں ایک ناگوار سی لہر اٹھی۔ اور بھائی مصدق شادی وادی تو نہیں کر لی کسی امریکن سے وہاں؟ نیلم بھابی اس کی جانب دیکھتے ہوئے دلچسپی سے بولیں۔ کمرے میں موجود سارے نفوس بڑی منتظر نگاہوں سے اس کی جانب دیکھنے لگے۔ صرف ستارہ تھی جو قیوم بھائی کے چھوٹے بچے کو گود میں لٹائے گدگدیاں کرنے میں مصروف تھی۔ نہیں بھابی ایسا کچھ نہیں کیا میں نے، وہ ستارہ سے نظریں ہٹا کر بولا۔ شکر ہے بھائی، ورنہ تو لڑکے گرین کارڈ کے حصول کے لیے کسی بھی کالی گوری بڑی عمر والی کے ساتھ بیاہ رچا لیتے ہیں، یہاں چاہے ماں رشتہ طے کر کے بیٹھی ہو۔ تسکین بھابی کے دل کو بھی مصدق کے کنوارا ہونے سے بڑی تسکین ملی تھی۔ مصدق نے عفت کی جانب دیکھا، وہ خجالت سے کھڑی تھی۔ تسکین بھابی کی بات پر فوراً کمرے سے چلی گئی۔ گرین کارڈ تو مل گیا ہے نا تمہیں؟ قیوم بھائی نے یکدم کچھ یاد آنے پر پوچھا۔ جی بھائی 4 سال ہو گئے ہیں ملے ہوئے۔ چلو یہ اچھا ہو گیا، کام پکا اور قانونی کرنا چاہیے۔ جاوید بھائی یوں شکر ادا کرتے ہوئے بولے جیسے ان کے سر سے ایک بوجھ اتر گیا ہو۔ ستارہ جاؤ خالہ کے ساتھ جا کر کھانے کا بندوبست کرو، تائی اماں کو سب کے بیٹھے رہنے کا احساس ہو چلا تھا۔ ستارہ اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، اتنے عرصے بعد مصدق آیا ہے، آج تو خوب محفل جمے گی۔ قیوم بھائی زندہ دلی سے بولے۔ کیوں نہیں ماموں، بس اس محفل کو جمانے کے لیے کچھ پیسے چاہیے، مرغی گوشت سب کچھ ختم ہے۔ وہ سب کے بیچ بے حد صاف گوئی سے بولی۔ ایک لمحے کو تمام نفوس کو سانپ سونگھ گیا۔ اماں مجھے فون کر دیتی، میں آج ہی راشن لے آتا۔ جاوید بھائی یوں بولے جیسے ہر مہینے کی اس تاریخ کو وہی اس گھر کا راشن لاتے ہیں۔ تائی اماں نے نظریں چرا لی۔ نیلم بھابی کا منہ بن گیا تھا۔ تسکین بھی اپنی جگہ پر بدمزہ ہوئی بیٹھی تھی۔ میں ابھی کچھ لے کر آتا ہوں۔ قیوم بھائی آخر کار ہمت کر کے اٹھے۔ چلیے قیوم بھائی میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ مصدق کو قیوم بھائی کی بیچارگی کو دیکھ کر ترس آ گیا تھا۔ ہاں ہاں چلو تم بھی ذرا بازار کا چکر لگا لو، یاد ہے کتنا بھاگا پھرا کرتے تھے تم بازار میں؟ قیوم بھائی فوراً مصدق کو ساتھ لے جانے پر تیار ہو گئے۔ ان دونوں کے نکلتے ہی نیلم بھابی تائی اماں پر پھٹ پڑیں۔ یہ سب آپ کی ڈیل کا نتیجہ ہے، اس قدر زبان دراز کسی آئے گئے کی تمیز نہیں اس لڑکی کو، اب یہ مصدق کے سامنے کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا سوچتا ہوگا وہ ہمارے بارے میں کہ ماں بہن کا کوئی خیال نہیں رکھتے، 2 وقت کی روٹی کو نہیں پوچھتے۔ تسکین بھابی نے بھی دل کے پپولے پھوڑے۔ سمجھاتی تو رہتی ہوں اس کو، تائی اماں احساس جرم میں گری شرمندگی سے بولی۔ خاک سمجھاتی ہیں، آ رہا ہے نظر صاحبزادی کے مزاج کس قدر بگڑے ہوئے ہیں۔ اسی لمحے ستارہ تنتناتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ نانی سے بگڑنے کی ضرورت نہیں، جو کچھ کہنا ہے مجھ سے کہیں۔ ارے رہنے دو بی بی، ہمیں تمہارے منہ نہیں لگنا۔ نیلم بھابی نے نفرت سے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ ستارہ تم کچھ زیادہ ہی گستاخ ہوتی جا رہی ہو۔ اس بار جاوید بھائی بھی چپ نہ رہ سکے۔ ماموں کل بھی مصدق چچا کے کھانے کے لیے ہم نے ہمسایوں سے ادھار لیا تھا، مہینے کی آخری تاریخیں آپ تو جانتے۔ ستارہ خاموش رہو اور جاؤ کچن میں خالہ کی مدد کرو، تائی اماں ستارے کو ڈپٹ کر بولیں۔ ستارہ غصے سے پیر مارتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ اس کی وجہ سے تو میں یہاں آتی نہیں ہوں۔ تسکین بھابی نے سسرال نہ آنے کی نئی وجہ بتائی۔ چھوڑو بچی ہے، یوں ہی میری پریشانی کے خیال سے سب سے الجھ پڑتی ہے۔ تائی اماں سب کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی۔ تو اماں ہم بھی تو کوئی خاص خوشحال نہیں، 5 بچے، اسکول کی فیس، بل، کرائے، یہی پریشانی ہمیں بھی لگی ہے۔ جاوید اپنا دامن بچا کر بولے۔ اتنی ہی اسے پریشانی ہے تو بیچ دیں اسے، اس کے ددیال، خواہ مخواہ مصیبت اور ذمہ داری ہمارے گلے پڑ گئی ہے۔ تسکین بھابی کرسی پر پہلو بدل کر بولیں۔ تائی اماں خاموش ہو گئی، وہ جانتی تھی کہ وہ ایسا نہیں کر سکتی۔ مصدق نہیں جانتا تھا کہ تائی اماں کے حالات اس قدر دگرگوں ہو چکے ہیں۔ وہ قیوم بھائی کے ساتھ بازار میں خریداری کرتا رہا۔ قیوم بھائی نے 1-2 بار پیسے ادا کرنے کا تکلف کیا، لیکن مصدق جس انداز سے خریداری کر رہا تھا، قیوم بھائی کے بس میں نہ تھا کہ وہ اس کے بل ادا کرتے۔ اماں کی دکانوں کا کرایہ آتا ہے، بس شروع سے ہی ہاتھ کھلا ہے ان کا، اس لیے مہینے کے آخر میں ذرا دشواری ہو جاتی ہے۔
قیوم بھائی تائی اماں پر الزام دھر کر بولے۔ مصدق کچھ نہ بولا، بس اپنی سمجھ کے مطابق گھر کی ضرورت کی اشیاء خریدتا رہا اور پھر مفت میں ستارہ کی ذمہ داری۔ مصدق نے چونک کر قیوم بھائی کی جانب دیکھا۔ یہ ستارہ یہاں کیوں رہتی ہے؟ روشن آپا کی سسرال تو خانیوال میں تھی نا؟ مصدق نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ بس یار، یہ بھی اماں جان کی ضد ہے۔ پہلے اپنی ضد کے ہاتھوں روشن آپا کا منور بھائی سے رشتہ ختم کر دیا۔ روشن آپا نے 8 سال سسرال میں کس قدر خراب زندگی گزاری کہ کچھ نہ پوچھو۔ ابا تو بہت ہی دل گرفتہ رہتے تھے۔ روشن آپا کی وفات پر ان کی خبیث لالچی سسرال والے ستارہ کو ہمارے حوالے کر گئے کہ ہم لڑکی ذات کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے۔ اماں کو چاہیے تھا کہ یہ ذمہ داری تو اصل میں ان کی ہے، وہی سنبھالتی، مگر وہ اس قدر لالچی اور چالاک لوگ تھے، جانتے تھے کہ لڑکی ذات پر شادی بیاہ میں خرچ کرنا پڑے گا، مگر اماں پر تو روشن آپا کی محبت کا بھوت سوار تھا۔ فوراً ستارہ کو کلیجے سے لگا لیا۔ اب تم اس لڑکی کے طور طریقے تو دیکھ ہی رہے ہو، کس قدر زبان دراز اور بدتمیز ہے، پورے اپنے باپ پر گئی ہے۔ وہ بھی یوں ہی روشن آپا کو بکواس کر کے تڑپایا کرتا تھا۔ قیوم بھائی بازار میں چلتے ہوئے مصدق کو ستارہ کی ماضی کی چیدہ چیدہ جھلکیاں دکھا رہے تھے۔ مصدق کو ستارہ کے بارے میں برا سن کر اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس ستارہ کی بدتمیزی اور لبی زبان کی وجہ سے تو تسکین اماں کے ساتھ رہنے کو تیار نہ تھی۔ آئے دن اس کا اور ستارہ کا جھگڑا ہو جاتا اور بجائے اماں ستارہ کو سمجھاتی، الٹا تسکین پر خفا ہونے لگتی۔ اس روز روز کی بک بک سے تنگ آ کر میں تو کرائے کے گھر میں اٹھایا، حالانکہ اس مہنگائی کے دور میں کرائے کے گھر میں گزارا کرنا کس قدر مشکل کام ہے۔ قیوم بھائی نے اپنی پریشانی کا اصل محرک بھی ستارہ کو ہی بنا ڈالا۔ آپ کا کاروبار تو ٹھیک جا رہا ہے نا؟ مصدق نے خریداری والے تھیلے ہاتھ میں اٹھائے اور دونوں اب گھر کی جانب رواں تھے۔ ارے بھیا، کیا پوچھتے ہو کاروبار کا؟ پاکستان کے حالات کبھی ایسے ہوئے ہیں کہ یہاں کوئی کاروبار پھلے پھولے؟ ایک جگہ سے فائدہ ہوتا ہے تو 10 جگہوں پر نقصان ہو جاتا ہے، پھر مہنگائی، تیل کی قیمتیں، لوڈ شیڈنگ اور مکان کا کرایہ۔ اب تم اماں کے پاس ہی رہو گے یا پھر اپنے گھر کو سیٹ کرانے کا ارادہ ہے؟ اچانک ہی قیوم بھائی نے مصدق سے استفسار کیا۔ ابھی کچھ سوچا نہیں، اصل میں چھٹی بہت کم ہے میری، مصدق سیڑھیاں چڑھتے ہوئے بولا۔ سارا سامان اس نے کچن میں رکھ دیا۔ عفت اور ستارہ کچن میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی تھیں۔ عفت کے چہرے پر شرمندگی اور ستارہ کے چہرے پر رونق آ گئی۔ تم نے بہت تکلف کر دیا۔ عفت شرمندگی اور بے چارگی سے کچن میں پڑے شاپروں کو دیکھ کر بولی۔ اوفو خالہ، چچا ہیں وہ، پھر کیا ہو گیا؟ ستارہ شوخی سے شاپروں کی گھریں کھول کھول کر سامان دیکھ رہی تھی، جوش سے بولی۔ ستارہ، چپ رہو تم، عفت غصے سے ستارہ سے بولی۔ اسے مت ڈانٹو، ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہے، میں کوئی پرایا تو نہیں۔ مصدق نے جان بوجھ کر چچا کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ اسے تو ستارہ کا اپنے لیے چچا کا رشتہ استوار کرنے سے ہی سخت اختلاف تھا۔ اچھا، اب جلدی سے کھانا تیار کرو، سب کو بھوک لگ رہی ہوگی۔ اور ہاں ستارہ، آئندہ کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھ سے کہنا، تکلف نہیں کرنا، مصدق کچن سے نکلتے ہوئے بولا۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، ستارہ شاپروں میں سے سامان نکالتے ہوئے مگن انداز میں بولی۔ جاوید بھائی کے گھر اکیلا مصدق گیا۔ تائی اماں کو شوگر کے باعث رات کو نظر کم آتا تھا۔ عفت کو اسکول کی کاپیاں چیک کرنا تھی، رہ گئی ستارہ تو وہ اکیلی کیسے مصدق کے ساتھ جا سکتی تھی؟ حیرانی تو مصدق کو بہت ہوئی۔ عفت اور اماں بھی آ جاتی۔ نیلم بھابی اوپرے دل سے بولیں۔ مصدق نے وجہ بتائی تو خاموش ہو کر کھانے کا انتظام کرنے چلی گئیں۔ جاوید بھائی کا گھر تائی اماں کے گھر سے زیادہ دور نہ تھا۔ مصدق پیدل ہی آ گیا تھا۔ پھلوں کے شاپر اس نے سینٹر ٹیبل پر رکھ دیے۔ جاوید بھائی کے گھر میں خوشحالی اور آسودگی کا احساس ہو رہا تھا۔ نئی چیزیں، ڈیکوریشن، ٹی وی، کمپیوٹر، سبھی کچھ تو تھا۔ جاوید بھائی کب تک آ جاتے ہیں؟ نیلم بھابی کمرے میں آئیں تو اس نے پوچھا۔ 7 بجے تک آ جاتے ہیں، لیکن آج کل ٹریفک کا اتنا رش ہو گیا کہ آفس سے گھر آتے آتے گھنٹے تک لگ جاتا ہے۔ تم بور ہو رہے ہو نا؟ بچے بھی سب ٹیوشن پڑھنے گئے ہیں، ورنہ تم تھی کمپنی دے دیتے، نیلم بھابی خیفت سے بولیں۔ اور سناؤ، کتنی چھٹی ہے؟ نیلم بھابی سلاد کا ڈونگا لے کر کمرے میں ہی آ گئیں۔ بقرعید کے بعد چلا جاؤں گا، مصدق ٹی وی آف کرتے ہوئے بولا۔ اتنی کم چھٹی؟ کچھ زیادہ دن کے لیے آتے، اور اب آئے ہو تو شادی کر کے جاؤ۔ کیا ساری عمر کنوارا رہنے کا ارادہ ہے؟ نیلم بھابی بے تکلفی سے بولی۔ مصدق شادی کے ذکر سے ہی جھیم گیا۔ نیلم بھابی نے بغور مصدق کے شرمیلے انداز کو دیکھا۔ کہو تو لڑکی تلاش کروں تمہارے لیے، وہ جلدی سے بولی۔ مصدق کے ذہن میں چھم سے ستارہ کا روشن سراپا آدم کا۔ تلاش کرنا کیا؟ لڑکی تو روز روشن کی طرح آیا تھی، جب سے آیا تھا اس کے حواسوں پر چھائی ہوئی تھی، اس کی نظروں میں سمائی ہوئی تھی۔ میری چھوٹی بہن ہے زمرد، ایم اے کے پہلے سال میں ہے، بڑی ہی سلجھی ہوئی اور سلیقہ شعر۔ خود سے اپنی بہن کی تعریف کرنا عجیب لگتا ہے، لیکن زمرد ہے ہی ایسی کہ تم ایک بار دیکھ لو تو۔ نیلم بھابی مزید کہتے کہتے رک گئیں۔ مصدق، انہوں نے پکارا۔ مصدق نے ستارہ کے تصور سے ذہن کو چھڑایا اور ہڑبڑا کر نیلم بھابی کو دیکھنے لگا۔ میں زمرد کا بتا رہی تھی، پڑھائی میں اول اور کرداری میں طاق، عمر بھی زیادہ نہیں ہے، لیکن بہت ہی سنجیدہ اور سوبر طبیعت کی ہے۔ یہ ستارہ کی طرح نہیں، ہر وقت ہی ہاں ہاں، نہ بات کرنے کی تمیز اور نہ بڑے چھوٹے کا لحاظ۔ نیلم بھابی نے زمرد کی خوبیاں مزید اجاگر کرنے کے لیے ستارہ کے عیب گنوانے شروع کر دیے، گویا وہ زمرد کا حریف صرف ستارہ کو سمجھتی تھی۔
عفت تو بیچاری کسی کھاتے میں ہی نہ تھی۔ نیلم بھابی کے نزدیک ستارہ اس زمرد کا پتہ کاٹ سکتی تھی۔ اور تو اور نیلم بھابی رک گئیں۔ ویسے بات کہنی تو نہیں چاہیے پر یہ ستارہ، اس کا چال چلن بھی کچھ صحیح نہیں۔ مصدق کو اپنا پورا وجود سلگتا ہوا محسوس ہوا۔ اماں جان کی ہلا شہری ہے، فیشن نہیں دیکھا اس کا، توبہ! ہماری بچے ٹیوشن سے کب آتے ہیں؟ مصدق نے سرد لہجے میں بات بدلی۔ نیلم بھابی کی توجہ بچوں کی معلومات فراہم کرنے کی جانب ہوئی اور مصدق نے سکون کا سانس بھرا۔ کچھ ہی دیر میں گھر میں بچوں کا ہنگامہ اور جاوید بھائی کی پاٹدار آواز گونجنے لگی۔ کھانے کے دوران نیلم بھابی وقفے وقفے سے زمرد کا قصہ چھیڑ دیتی اور جاوید بھائی مصدق کو کسی نئے بزنس کو شروع کرنے کا مشورہ دیتے رہے۔ مصدق کینم کی گوٹ کی مانند ہو کر رہ گیا جسے دونوں میاں بیوی اپنی اپنی پاکٹ میں ڈالنا چاہتے تھے۔ چاچا جی اب اٹھ بھی جائیں کیا؟ ساری دوپہر سونے کا ارادہ ہے؟ کھلکھلاتی ہوئی شوق آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ وہ جو اب تک نیند کے زیر اثر تھا، مندی مندی آنکھوں سے تکیے سے سر اٹھا کر دیکھنے لگا۔ تنگ پرنٹڈ قمیص آدھی آستین، گلے میں پڑا نارنجی دوپٹہ، چٹیا کو ایک ہاتھ سے جلاتی وہ ستارہ تھی۔ مصدق نے ایک ہاتھ سر کے نیچے رکھا اور بڑی بے تکلفی سے اسے دیکھنے لگا۔ تائی نیچے بلا رہی ہیں، 12 بج گئے ہیں، ان کی تو شوگر لو ہونے کو ہے، آپ کے انتظار میں ناشتہ بھی نہیں کیا۔ وہ مصدق کو گھورتی نظروں سے بے نیاز پیغام سناتی رہی۔ یہ تم مجھے چاچا چاچا کیوں کہتی ہو؟ مصدق نے اس کی بات کو نظر انداز کر کے پوچھا۔ ہائے تو اور کیا کہوں، نانی کہتی ہیں کہ آپ رشتے میں میرے چاچا لگتے ہیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے چٹیا پیچھے پھینکی۔ تم مجھے؟ مصدق سوچ میں پڑ گیا۔ وہ ستارہ سے 12 سال بڑا تھا، خالی مصدق تو نہیں کہلوا سکتا تھا، اور مصدق بھائی، اگر مصدق بھائی ہی کہلوانا تھا تو چاچا کیا برا تھا؟ تم مجھے کچھ اور کہہ لو مگر یہ چاچا نہ کہا کرو۔ مصدق کچھ دیر کے بعد بے چارگی سے بولا۔ اچھا تو کچھ اور جی، جلدی سے نیچے آئیں ورنہ نانی اوپر آ جائیں گی۔ ستارہ نیچے آؤ، ستارہ نیچے آؤ۔ ستارہ کو نیچے سے عفت پکارنے لگی۔ آتی ہوں خالہ۔ توبہ ہے، ایک تو یہ خالہ کو میری بڑی فکر رہتی ہے کہ کہیں میں چھت پر بہانے بہانے سے آ کر کسی سے آنکھ مٹکا نہ شروع کر دوں۔ ستارہ نے کچھ اتنی بے باکی سے بات کہی کہ مصدق کو عجیب سی شرمندگی کے احساس نے آ گھیرا، گو کہ مصدق برسوں سے امریکہ جیسے مادر پدر آزاد معاشرے میں رہ رہا تھا، لیکن ابھی بھی اس کے تصور میں مشرقی پاکستانی باحیا لڑکی کے سراپے کے نقوش بہت گہرے کندہ تھے۔ شائستہ نگاہ میں شرم، غیروں سے بات کرنے میں جھجک، لباس میں حیا۔ روشن آپا ایسی ہی تو تھیں۔ وہ بچپن میں جب بھی بھیا کے ساتھ آیا کہ اسی گھر میں آتا تھا، روشن آپا ایسی ہی چلتی پھرتی مشرقی حسن کا مرکہ بنی ہوئی ملتی۔ بھیا سے بات کرتے ہوئے بھی ان کی نگاہیں کبھی اوپر نہ اٹھتی، سر پر سجا ہوا دوپٹہ کبھی نہ سرکتا، ڈھیلے ڈھالے کرتے اور چوڑی دار پاجامے میں ان کا نازک سراپا صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں کی مکمل تصویر بنا ہوتا۔ یہ سب تمہیں ایسا کیوں سمجھتے ہیں؟ نیلم بھابی اور خود ستارہ کی باتوں نے مصدق کو الجھن میں مبتلا کر دیا تھا۔ سب سے کیا مراد ہے؟ ستارہ یہ اکلک تیکھی چتون سے بولی۔ مطلب عفت اور مصدق ستارہ کے جارحانہ انداز سے گھبرا گیا۔ اور نیلم بھابی ہے نا؟ ستارہ پکے یقین کے ساتھ گہری سانس بھرتے ہوئے بولی۔ نہیں، انہوں نے تو کچھ نہیں کہا۔ مصدق کے کچے پن سے صاف عیاں تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ میں سب جانتی ہوں، جب سے ان کے جرسی لکھٹو بھائی سے شادی سے انکار کیا ہے تب سے میرے پیچھے پڑ گئی ہیں۔ لوفر اور بدمعاش تو خود ان کا بھائی ہے، کمینہ ذلیل۔ آتے جاتے عشقیہ شعر اور اشارے کرتا تھا، وہ بہن صاحبہ کو نظر نہیں آتا تھا تب سے میرے۔ ستارہ کب سے آوازیں دے رہی ہوں، نیچے کیوں نہیں آ رہی؟ کمرے کے دروازے میں عفت آگ بگولا ہوئی کھڑی تھی۔ ستارہ بات پوری کیے بغیر نیچے بھاگ گئی۔ مصدق کو یوں لگا جیسے وہ رو دینے کو تھی۔ مصدق کا دل دکھ اور رنجیدگی کے احساس سے بوجھل ہو گیا۔ کیا ہوا ہے اسے؟ عفت اسے یوں بھاگتا دیکھ کر حیران سی کھڑی تھی۔ تم سے تو کچھ الٹا سیدھا نہیں کہہ دیا؟ بیوقوف سی ہے، پلیز اس کی بات کا برا نہ ماننا۔ عفت خود سے ہی اندازہ لگاتے ہوئے معذرت کرنے لگی۔ نہیں عفت، اس نے مجھے کچھ نہیں کہا، میری کوئی بات اسے بری لگ گئی ہے شاید۔ مصدق نے فوراً ستارہ کی صفائی پیش کر دی۔ عجیب سا گورکھ دھندا تھا۔ مصدق ابھی تک یہاں کسی کو بھی سمجھ نہیں پایا تھا۔ سب لوگ، ان کی باتیں، رویے، سچ جھوٹ، یہاں سب کچھ بدل گیا تھا یا وہ خود بدل گیا تھا، اس کی سوچ بدل گئی تھی۔ لیکن جو کچھ بھی تھا اس میں کچھ ایسا تھا جو اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ پرانے دوستوں سے مل کر طبیعت میں لطف سرشاری آنے کی بجائے بیزاری اور مایوسی در آئی تھی۔ ایک دو دوست ہی ملے، وہی مفلوک الحالی، وہی غربت اور پاکستان میں ترقی کے ناپید وسائل۔ دونوں کا مصدق سے یہی مطالبہ تھا کہ وہ کسی طرح انہیں ویزا دلا کر امریکہ بلا لے۔ مصدق کچھ ہی دیر کے بعد ان سے دامن چھڑا کر گھر لوٹ آیا۔ عفت تائی اماں کے کمرے میں اسکول کی کاپیاں چیک کر رہی تھی، جبکہ ستارہ سلائی مشین سامنے رکھے کچھ سینے میں مصروف تھی۔ اس کا جھکا سر ماتھے اور گردن پہ جھولتی ہوئی لٹیں اس کے چہرے کو مزید جذب نظر بنا رہی تھیں۔ مصدق بڑی مشکل سے نظروں کو ستارہ پر سے ہٹا سکا اور تائی جان کے پلنگ پر بیٹھ گیا۔ بڑی جلدی آ گئے دوستوں سے مل کر؟
ताई अम्मा ने पलंग पर सिरक कर मुसद्दिक के लिए जगह कुशादा की। दोस्त कहाँ के दोस्त ताई अम्मा, अब तो दोस्तों में दोस्ती की जगह लालच और गर्ज ने ले ली है। मुसद्दिक बोझलपन से बोला, हाँ बेटा सच कहते हो, ज़माना ही खुद गर्जी का आ गया है। जब तक किसी को किसी से कोई गर्ज ना हो, कोई मिलने का भी रवादार नहीं होता। ताई अम्मा अफसरदगी से बोली, अब तो सगी औलाद भी गर्ज से मिलती है। ताई अम्मा ने आभरी, जावेद मामू और कयूम मामू है ना नानी? सितारा ने मशीन से सर उठाकर बेसाख्ता कहा, तुम्हारा हर बात में बोलना ज़रूरी है क्या? इफ़त ने कॉपियाँ मेज़ पर पटकी और कोफ से खड़ी हो गई। तौबा खाला, आप तो घर में भी उस्तानी ही बनी रहती हैं। बच्चों पर गुस्सा करते करते अब ख्वामख्वाह गुस्सा करने लगी हैं। मैं क्या गलत कह रही हूँ नानी? सितारा ने बड़ी मासूमियत से ताई अम्मा से पूछा। हाँ सच ही तो कह रही है, वो दोनों भी मतलब हो तो आते हैं। मेरी क्या मजबूरी है, मेरे क्या मसाइल हैं, इससे इन्हें कोई सरोकार नहीं। ताई दुखी दिल से बोली, अम्मी सब ठीक ही कहते हैं, सितारा को आपने ही बिगाड़ा। इफ़त जल बुनकर बोली। सामने चिचक ज़दा चेहरे पर मजीद तारीकी सी छा गई थी। मैं भी आपका बेटा हूँ ताई अम्मा। ताई अम्मा माजी की फ़िरौनियत भूल चुकी थी, तो मुसद्दिक ने भी माजी की तलखियों को भूल जाना ही मुनासिब समझा था। क्यों नहीं, अल्लाह तुम्हें ज़िंदगी दे, मज़ीद तरक्की दे। ताई अम्मा मुसद्दिक के सर पर प्यार करते हुए बोली, मुझे बताइए, मैं अगर आपके किसी काम आ सका तो मुझे खुशी होगी। मुसद्दिक ने मज़ीद फर्माबरदारी का मुजाहरा किया। इफ़त गुस्से से अम्मा पर एक नज़र डालकर कमरे से निकल गई। सितारा डीठ बनी मशीन पर झुकी रही। सितारा देखो खाला चाय बना रही हैं कि नहीं? ताई अम्मा ने खुद ही इसे बाहर भेजने का बंदोबस्त किया। दोनों के कमरे से चले जाने के बाद भी ताई अम्मा कुछ देर खामोश बैठी रहीं, गोया बात का सिरा तलाश कर रही हूँ। ये इफ़त का गम है जो मुझे किसी पल सुकून से रहने नहीं देता। ताई जान कुछ देर के बाद दिल गिरफ्तगी से बोली, जब हालात अच्छे थे तो इसकी कम शक्लो सूरत पर भी पर्दा पड़ा हुआ था, पर तब मेरी अकल पर दौलत ने पर्दा डाल रखा था, किसी को खातिर में नहीं लाई। अब गुर्बत तंगदस्ती ने इफ़त की शक्ल को मज़ीद बदसूरत बना दिया है। इसकी खूबियाँ, तालीम, सलीका, शायरी सब कुछ शक्ल के नीचे आकर दफन हो गया है। ताई अम्मा मौजू की संगीनी के बायस कुछ देर खामोशी होकर रह गई। मुसद्दिक को भी कुछ सूझ नहीं रहा था कि वो किस तरह ताई अम्मा की दिलजोई करे। भाई है तो अपने आप में मगन, ना बहन की कोई फिक्र है और ना ही इसकी बढ़ती हुई उम्र की, और अब तो सितारा भी मेरे सीने पर बोझ बनती जा रही है। मुसद्दिक के दिल में आया कि वो कह दे, इस बोझ को उठाने के लिए तो मैं दिलो जान से तैयार हूँ, मगर सादतमंदी से सर झुकाए बैठा रहा। ये मुनव्वर और सादका की आह है जो मुझे लगी है, इनका दिल तोड़ा। ना मेरी रोशन खुश रही और ना ही इफ़त का मुस्तकबिल मुझे ताबनाक लग रहा है। और अब सितारा की जिम्मेदारी। मुझसे बड़ी भूल हो गई बेटा, हो सके तो मरे हुओं की जानिब से तुम मुझे माफ़ कर दो। ताई अम्मा की रंधी हुई आवाज़ और बंधे हुए हाथों ने मुसद्दिक को बेचैन और आवाज़ बाख्ता कर दिया। अरे ये क्या कर रही हैं आप ताई जान, मुझे शर्मिंदा ना करें। मुसद्दिक ने इनके बंधे हुए हाथ खोल दिए। आप फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा, मुसद्दिक आहिस्तगी से बोला। वो जानता था कि इसके अल्फाज बेहद खोखले हैं। ताई अम्मा को इससे कुछ मज़ीद तसल्ली, मज़ीद हौसले की ख्वाहिश थी। वो जान रहा था कि वो इससे क्या चाहती हैं, लेकिन वो अनजान बन रहा था। जो वो चाहता था इससे वो दस्तबरदार नहीं होना चाहता था, वो तारीख नहीं दोहराना चाहता था। वो मुनव्वर भाई नहीं था जो चुपचाप खून थूकते हुए इस दुनिया से चले गए थे, अपनी मोहब्बत की हुर्मत पर कुर्बान हो गए थे। वो यहाँ अब मज़ीद किसी कुर्बानी का हिस्सा बनने नहीं आया था। जब कुछ पाने, कुछ हासिल करने का इरादा करो तो ये सोच कर करो कि तुम्हें हर हाल में जीतना है। भाई के अल्फाज आज भी इसके कानों में गूंजते थे। लीजिए कुछ और जी, आपके लिए खिचड़ी लाई हूँ। मुसद्दिक पेट की खराबी के बायस निढाल सा बिस्तर पर पड़ा था। सितारा खिचड़ी की प्लेट उठाए कमरे में दाखिल होते हुए शौकी से बोली, एक तो ये बाहर से आने वाले बड़े नाजुक मिजाज हो जाते हैं, पानी उबाल कर पीते हैं, मरगन खाने हजम नहीं होते, गर्द से एलर्जी हो जाती है। वो बेतकल्लुफ़ी से सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। मुसद्दिक ने पलक की पुश्त से टेक लगा ली और सितारा को देखने लगा। इसने आज भी बड़ी चुस्त शलवार कमीज़ पहन रखी थी। शैफून का दुपट्टा कंधे पे पड़ा था। वो मुसद्दिक के कमरे में बिला झिझक आ जाती, बेधड़क बात करती। मुसद्दिक को ये सब कुछ अच्छा लगता, लेकिन कभी इसे ख्याल आता शायद वो इसे वाकई चाचा समझती हो जो इतनी बेतकल्लुफ़ी बरतती है। सितारा मुसद्दिक की निगाहों की गर्मी से ज़रा भी परेशान न थी। हाँ ये तो है, बस यहाँ के माहौल की आदत नहीं रहती ना, इसलिए। मुसद्दिक निकात के बावजूद सितारा की बातों में दिलचस्पी ले रहा था। वैसे आप तो बहुत खुशकिस्मत हैं कि अमेरिका जैसे मुल्क में रहते हैं, सितारा हसरत आमेज़ दिलचस्पी से बोली। तुम्हें शौक़ है अमेरिका जाने का? मुसद्दिक ने इसके सुर्ख और सफ़ेद तीखे नकुश वाले चेहरे को गौर से देखते हुए पूछा। हाय बहुत ज़्यादा। अमेरिका क्या, मेरा तो दिल चाहता है पूरी दुनिया घूमूँ, खूब सैर करूँ, लंदन, जर्मनी, इटली। और वो जोश से बताते बताते रुक गई। और मुसद्दिक ने इसको मज़ीद कहने पर उकसाया, पर मेरी ऐसी किस्मत कहाँ, मैंने तो अब तक सिर्फ 2 ही शहर देखे हैं, खानेवाल और लाहौर।
بلکہ لاہور میں بھی آئے ہوئے مجھے 11 سال ہو گئے، ابھی تک اسی محلے کی چند گلیوں سے باہر نہیں نکلی۔ وہ افسردگی اور بے چارگی سے بولی، میرے ساتھ چلو گی؟ مصدق نے چمچہ منہ میں ڈالتے ہوئے اس کی جانب دیکھ کر کہا، کہاں سیر کرنے؟ وہ خوشی سے تالی بجا کر کرسی پر دونوں ٹانگیں چڑھا کر اکڑوں ہو کر بیٹھ گئی۔ شالہ مار باغ یا قلعہ؟ یوں کریں گے، نانی اور رفعت خالہ کو ساتھ لے چلیں گے۔ وہ پروگرام ترتیب دینے لگی۔ ارے یہاں نہیں، مصدق جھنجھلا کر بولا۔ تو پھر کہاں؟ اس کی کاجل لگی کالی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ امریکہ، میرے ساتھ امریکہ چلو گی؟ مصدق نے بغور اس کی جانب دیکھتے ہوئے اس کا رد عمل جاننا چاہا۔ میں اکیلی؟ وہ حیرانی سے بولی۔ ہاں تم اکیلی، مصدق مزے سے بولا، لیکن میں اکیلی آپ کے ساتھ کیسے جا سکتی ہوں؟ نانی تو مجھے اکیلا کہیں بھی جانے نہیں دیتی۔ ستارہ سوچتے ہوئے ممکنہ دشواری کو بیان کرنے لگی۔ تمہاری نانی سے میں اجازت لے لوں گا۔ مصدق بیڈ پر سے ٹانگیں لٹکا کر اس کے مد مقابل بیٹھ گیا اور دلچسپی سے ستارہ کو دیکھنے لگا۔ نانی تو کبھی بھی اجازت نہیں دیں گی۔ یوں کرتے ہیں آپ نانی اور خالہ کو ساتھ لے چلیں۔ اس نے سوچتے ہوئے جوش سے مصدق کو مسئلے کا حل بتایا۔ نہیں بھئی، اتنے لوگوں کو تو میں نہیں لے جا سکتا، اتنا مالدار نہیں ہوں۔ مصدق اپنی شوخی پر مصنوعی سنجیدگی طاری کر کے بولا، پھر تو میرا آپ کے ساتھ امریکہ جانا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ وہ انگلیاں مروڑتے ہوئے مایوسی سے بولی، میں تو صرف تمہیں لے جا سکتا ہوں، جانا ہے تو بولو۔ مصدق نے فیصلہ کن انداز اختیار کرتے ہوئے کہا، اکیلی نہیں جا سکتی نا؟ وہ مصدق کو سمجھانے والے انداز سے بولی، اپنی شادی پر بھی کیا نانی اور خالہ کو ساتھ لے کر جاؤ گی؟ ہائے اللہ، وہ تو اور بات ہے نا۔ اب کی بار ستارہ کچھ شرما کر بولی، سمجھو یہ بھی ویسی ہی بات ہے۔ مصدق کے منہ سے یوں اضطراری انداز سے نکلا، کیا مطلب؟ یک لخت ستارہ چونک کر سیدھی ہو بیٹھی۔ یہ کھچڑی کس نے بنائی ہے؟ نمک بہت زیادہ ہے۔ مصدق نے بات بدل کر کہا۔ ستارہ گمسم سی کھڑی ہو گئی اور پھر اچانک ہی جانے کے لیے مڑی۔ مصدق نے لپک کر ستارہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کیا بات ہے، خفا ہو گئی ہو؟ مصدق نے بے چینی سے پوچھا۔ خلاف توقع ستارہ نے مزاحمت نہیں کی، بس یوں ہی منہ موڑے کھڑی رہی۔ نہیں۔ ستارہ کا لینس آنسوؤں میں ڈوبا ہوا تھا۔ مصدق کھڑا ہو گیا۔ اس نے کندھوں سے پکڑ کر ستارہ کا رخ اپنی جانب کیا۔ اس کی کالی گہری جھیل سی آنکھوں سے پانی کا آبشار سا گالوں پر بہنے لگا تھا۔ ارے کیا ہوا؟ مصدق بے حد گھبرا گیا۔ آپ بھی مجھے ویسا ہی سمجھتے ہیں نا جیسا باقی لوگ سمجھتے ہیں؟ بدتمیز، لوفر، لوز کریکٹر۔ مصدق کو یوں لگا جیسے کسی نے اس کے دل کو ہاتھوں میں لے کر مسل دیا ہو۔ میں ایسا کچھ نہیں سمجھتا، بلکہ میں جو تمہیں سمجھتا ہوں شاید میں تمہیں سمجھا بھی نہ سکوں، بتا بھی نہ سکوں۔ تم نے ایسا سوچا بھی کیوں؟ میں تمہیں… مصدق بے قراری سے بے ربطی سے بولا۔ وہ سر جھکائے کھڑی رہی۔ بولو، تمہیں ایسا کیوں لگا کہ میں تمہیں اچھا نہیں سمجھتا؟ مصدق اب کی بار خفگی سے بولا، ایسا ہی ہوتا ہے جی، ہم جیسی لاوارث دوسروں کے ٹکڑوں پر پلنے والی لڑکیوں کو سب یوں ہی تر نوالا سمجھتے ہیں۔ ہنسی مذاق، ذو فکرے، اشارے، ہمارے لیے سب جائز خیال کیا جاتا ہے۔ سامنے والا جانتا ہے نا کہ اس کے پیچھے کون سا باپ یا بھائی کھڑا ہے جو ہمارا کچھ بگاڑ لے گا۔ ستارہ کی بے چارگی، ستارہ کے آنسو، ستارہ کا دکھ۔ مصدق کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ ان سب کو ستارہ سے لے کر صرف خوشیاں ستارہ کے دامن میں بھر دے۔ میں ہوں تمہارے ساتھ، تمہیں کوئی مسئلہ ہو مجھے بتانا، میں ہمیشہ تمہارا ساتھ دوں گا۔ مصدق انگلی کی پور سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا۔ وہ سعادت مندی سے مصدق کے سامنے کھڑی رہی۔ وعدہ کرو تم ہمیشہ مجھے اپنا سمجھو گی؟ مصدق نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ ستارہ کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی اور اس نے بڑے آرام سے مصدق کے کھدرے ہاتھ پر اپنا نرم و نازک مخروطی انگلیوں والا ہاتھ دھر دیا۔ مصدق کو یوں لگا اس کے ہاتھ پر کسی نے اوز بھرے گلاب کا پھول رکھ دیا ہو، خوشبودار، نرم و نازک، رنگین، جاذب نظر، ملائم۔ چاچا جی، ہاتھ چھوڑنے کا ارادہ نہیں ہے کیا؟ ستارہ مصدق کے کھوئے کھوئے انداز پر شوخی سے بولی۔ مصدق جل بن گیا۔ میں نے کتنی بار کہا ہے مجھے چاچا واچا نہ کہا کرو۔ تو کیا کہا کروں؟ مصدق، صرف مصدق۔ مصدق ایک جذب کے عالم میں بولا۔ ستارہ نے یک بارگی مصدق کی آنکھوں میں دیکھا اور اس بار مصدق کا پیغام ستارہ تک پہنچ گیا تھا۔ ستارہ کی آنکھیں بے ساختہ ہی جھک گئیں اور وہ ہاتھ چھڑاتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ 17-18 برسوں کے بعد اس نے عید کی خوشی کو دل سے محسوس کیا تھا۔ اپنے ہاتھ سے قربانی کرنے کے بعد وہ بکروں کو کسائی کے حوالے کر کے اوپر تائی اماں کے کمرے میں آ گیا۔ تائی اماں بھی آج نئے سوٹ میں ملبوس، چہرے پر رونق سجائے خوش دکھائی دے رہی تھیں۔ آج تو تم نے مجھے اپنے تایا کے زمانے کی یاد دلا دی۔ اللہ بخشے وہ بھی یوں ہی 2 بکروں کی قربانی دیا کرتے تھے۔ تائی اماں کی آنکھوں میں شوہر کی یاد کے باعث آنسو جھلملانے لگے۔ عفت اور ستارہ نظر نہیں آ رہی۔ مصدق کا دل تو صرف ستارہ کو دیکھنے کے لیے مچل رہا تھا۔ دونوں کچن میں کھانے کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ جاوید اور قیوم بھائی کی فیملی بھی آ رہی ہے نا؟ مصدق نے تائی اماں سے تصدیق چاہی۔ ہاں، بس دوپہر کے کھانے تک سب لوگ پہنچ جائیں گے۔
اسی لمحے ستارہ بنی ہوئی کلیجی کی پلیٹ اٹھائے کمرے میں داخل ہوئی۔ گلابی رنگ کے ستاروں والے شلوار سوٹ، گلابی دوپٹہ، ہاتھوں میں گلابی چوڑیاں، چہرے پر چاہت اور محبت کے ہزار رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ مصدق بے خود سا اسے دیکھتا چلا گیا۔ دوپہر تک تائی اماں کا کمرہ مہمانوں سے بھر گیا۔ نیلم بھابی اپنی بہن زمرد کو ساتھ لے آئی تھیں۔ ستارہ اور عفت نے نیچے قالین پر دسترخوان بچھا دیا اور اس پر کھانا چن دیا۔ نیلم بھابی نے اپنی جگہ مصدق کے ساتھ بنا لی۔ ان کے ساتھ زمرد بیٹھی تھی۔ زمرد، یہ نمکین گوشت کا ڈونگا مصدق کو دو، نیلم بھابی نے زمرد کو حکم دیا۔ زمرد نے شرما کر ڈونگا مصدق کی جانب کرنا چاہا تو ستارہ فوراً بول اٹھی، ارے پہلے ہی بڑی مشکل سے ان کا پیٹ ٹھیک ہوا ہے، آپ پلیز یہ نہ کھائیں، یہ لیں پلاؤ، یہ آپ کے لیے اچھا ہے۔ ستارہ نے پلاؤ کی ٹرے مصدق کی جانب بڑھا دی۔ نیلم بھابی نے ایک خشم کی نگاہ ستارہ پر ڈالی۔ مصدق کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اور بھائی مصدق، تم نے اپنے گھر کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ قیوم بھائی اپنے مطلب کی بات پر آ گئے۔ بھائی سوچ رہا ہوں کہ جانے سے پہلے گھر بھیج دوں، مجھ میں تو ہمت نہیں وہاں جا کر رہنے کی۔ ارے بھائی کیا غضب کرتے ہو، آج کل کے دور میں گھر بنانا کون سا آسان کام ہے؟ قیوم بھائی نے مصدق کے خیال سے مکمل طور پر اختلاف کیا۔ قیوم بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں، اپنے گھر کو آباد کرو اور پھر گھر والی لاؤ، کیا یوں ہی ساری عمر چھڑے چھانٹ پھرنا ہے؟ نیلم بھابی نے جلدی سے کہا اور زمرد بلا وجہ مسکرانے لگی۔ ارے میں تو کہتا ہوں کہ پہلے یہاں کوئی بزنس سیٹ کرو، امریکہ کے اسٹور کی برانچ یہاں پر کھولو، جب واپس آؤ گے تو چلتا ہوا کاروبار ملے گا، نئے سرے سے کوشش نہیں کرنی پڑے گی۔ جاوید بھائی اپنے مطلب کی بات پر آ گئے۔ مصدق خاموشی سے سب کی رائے سنتا رہا۔ ستارہ اور عفت کھانے کے برتن سمیٹنا شروع کر دیے۔ زمرد، جاؤ تم جا کر قہوہ بنا کر لاؤ، یہ قہوہ بہت اچھا بناتی ہے۔ نیلم بھابی کو بیکار بیٹھی زمرد کا سلیقہ دکھانا مقصود تھا۔ بھئی ہماری نانی اور ہمارے مہمان کو تو عفت خالہ کے ہاتھ کا قہوہ پسند ہے، جائیں خالہ قہوہ بنا کر لائیں، زمرد بیچاری تو خود مہمان ہے، ستارہ شوقی سے بولی۔ نیلم بھابی کھلس کر رہ گئیں۔ مصدق کے چہرے پر مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ ستارہ اب اسے چاچا کہنے سے اعتراض برتتی تھی۔ عفت ستارہ کو خفگی بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کچن میں چلی گئی۔ مصدق کو آج ستارہ کی ساری خوشی، سارا حسن، ساری دل فریبی اپنے دل پر دستک دیتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ مصدق کا جی چاہ رہا تھا کہ اس کے پاس کوئی جادو کی چھڑی ہوتی اور وہ وہاں موجود سب لوگوں کو غائب کر دیتا، وہ ہوتا اور صرف ستارہ۔ اس کی چھٹی بھی اب کم رہ گئی تھی۔ مجھے جلد ہی تائی اماں سے بات کر لینی چاہیے، اس نے اپنے دل میں مصمم ارادہ کیا۔ وہ کتنی دیر سے تیسری منزل کے کمرے میں بیٹھا ستارہ کا انتظار کر رہا تھا۔ 12 بجنے میں 15 منٹ رہ گئے تھے۔ وہ یہ تحفہ آج رات عید کی رات کو ہی اسے دینا چاہتا تھا۔ عید سے 3 روز پہلے جب وہ تائی اماں، عفت اور ستارہ کے لیے کپڑے خرید کر لایا تھا تو ستارہ کپڑے دے کر مایوسی سے بولی تھی، مجھے تو عید پر عیدی میں کچھ اور چاہیے تھا۔ ستارہ تم بہت حد سے بڑھتی جا رہی ہو، عفت ستارہ کی فرمائش پر اسے گھورتے ہوئے بولی تھی۔ خالہ آپ تو یوں ہی خفا ہو جاتی ہیں، میں نے تو نہیں کہا تھا کہ ہمارے لیے کپڑے لائیں، ستارہ ٹھنک کر بولی تھی۔ تمہیں کیا چاہیے میں لا دوں گا، مصدق خوش دلی سے بولا تھا۔ مجھے تو موبائل فون چاہیے تھا، ستارہ جوش سے بولی تھی۔ لو بھلا تم نے کیا کرنا ہے موبائل فون کا؟ تائی اماں ستارہ کو گھرک کر بولی۔ مصدق بیٹا کوئی ضرورت نہیں، تم نے پہلے ہی ہمارے لیے اتنا کچھ کیا ہے، یہ تو خواہ مخواہ فضول فرمائش کر رہی ہے۔ تائی اماں نے مصدق کو سختی سے منع کر دیا تھا۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ مصدق نے فوراً دروازہ کھول دیا۔ اتنی دیر؟ مصدق خفگی سے بولا، میں کوئی فارغ تھوڑی ہوں، آپ کی طرح ہزار کام تھے مجھے، مکمل کر کے ہی آنا تھا نا؟ ستارہ بے نیازی سے کہتے ہوئے اندر داخل ہوئی تھی۔ جی بتائیے کیا کام تھا آپ کو؟ وہ سامنے پڑی کرسی پر بیٹھ گئی۔ مصدق نے ڈبے میں بند موبائل فون اس کی طرف بڑھا دیا۔ یہ گفٹ میں تمہارے لیے لایا تھا۔ ہائے سچ؟ ستارہ خوشی سے اچھل پڑی۔ ستارہ فوراً موبائل کے ڈبے کو پکڑے نیچے جانے کے لیے پلٹی۔ مصدق نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑا۔ اتنی جلدی کیوں ہے، کھول کر تو دیکھو۔ مصدق اسے کچھ دیر اپنے پاس اکیلا بٹھا کر آنکھوں میں اتارنا چاہتا تھا تاکہ نانی اور خالہ اوپر آ جائیں۔ چھوڑے میرا ہاتھ، میں نیچے جا کر بس اسے کھولوں گی، ستارہ جلدی سے بولی۔ مصدق نے ہاں بھرتے ہوئے ستارہ کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ ویسے چاچا جی آپ بہت اچھے ہیں، دروازے سے نکلتے ہوئے ستارہ شوقی سے بولی۔ مصدق خفگی سے اس کے پیچھے بھاگا لیکن وہ ہرنی کی طرح بھاگتی ہوئی سیڑھیاں اتر گئی۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ خستہ حال دروازے کو کھولا۔ دروازہ ایک چڑچڑاہٹ کے ساتھ کھل گیا۔ اندھیرا، نمی، سیلن، بے شمار جالے، ایک سہمی ہوئی چڑیا پھر سے اس کے سر کے اوپر سے گزر گئی۔ مصدق نے پاؤں اپنے گھر کے اندر رکھے۔ اسی گھر میں اس نے آنکھ کھولی تھی، اس گھر میں اس کے ابا اس سے جدا ہوئے تھے اور اسی گھر سے اس کے بھیا سینیٹوریم گئے تھے کبھی نہ آنے کے لیے۔ دکھ، غم، افسردگی سے بھری ہوئی یادیں جالوں کے ساتھ پورے گھر پر تنی ہوئی تھیں۔ اماں کی مشین کی گرر گرر، بھیا کی کھانسی، کہاں رہ گیا تھا تو سارا دن آوارہ پھرتا رہتا ہے گلیوں میں، منے گیا تھا تو وہاں کچھ کہا اس نے؟ بھیا کیوں روتے ہو، درد ہوتا ہے؟ گرد اور یادوں سے ہٹی ہوئی سیڑھیاں دھپ دھپ کر کے اس کے ذہن میں آوازیں چڑھتی جا رہی تھیں۔ کب آؤ گے بھیا؟ بھیا تو یہاں کبھی نہیں آئے۔ مصدق دوسری منزل والے بڑے کمرے میں کھڑا تھا، اکیلا، بے چین، خوفزدہ، بالکل اپنے بچپن کی طرح۔ اماں کی دکھی آوازیں،
کیوں روگ لگا لیا ہے؟ تیرا باپ زندہ ہوتا تو کس کی مجال تھی کہ تیرا اور روشن آرا کا رشتہ ختم کرا سکتا؟ یہ میرے نصیب کی کالک ہے۔ تیری تائی نے دولت کو معیار بنایا ہے۔ مصدق نے گونگ کر دروازے کی طرف بڑھنا چاہا مگر یادوں نے اس کا دامن مضبوطی سے تھام لیا تھا۔ اماں، تیرے منع کے پاس اب دنیا کی سب سے قیمتی چیز آ گئی ہے، دولت۔ تیری بیچارگی، بھیا کی بیماری اور میری آوارگی سب دکھوں کا مداوا ہے اب میرے پاس، لیکن وقت کو واپس لانے کا کوئی وظیفہ نہیں میرے پاس۔ وہ وہیں گھٹنوں کے بل بیٹھ کر بے ساختہ رونے لگا۔ وہ آنسو جو اس نے یہاں سے جانے کے بعد کبھی نہیں بہائے تھے، برسوں سے اس کے اندر جمع ہو گئے تھے۔ اس خستہ اکھڑے ہوئے فرش اور ٹوٹے پھوٹے مکان کے در و دیوار میں آ کر آنکھوں کے بند توڑ کر بہہ نکلے تھے۔ اپنے کمرے میں لیٹا وہ بظاہر سونے کی کوشش میں مصروف تھا، لیکن نیند شاید ستارہ کی طرح روٹ گئی تھی۔ پچھلے 2-3 دن سے ستارہ کا رویہ اس کے ساتھ بڑا بے اعتنائی اور گریز کا سا ہو گیا تھا۔ تائی اماں کے لہجے میں بھی سرد مہری آ گئی تھی۔ ایک عفت ہی تھی جس کا رویہ بالکل پہلے جیسا تھا، بے ضرر، بے ریا، کسی مطلب کسی غرض کے بغیر۔ مصدق نے اٹھ کر کمرے کی کھڑکی کھول دی۔ چھت پر اندھیرا تھا، اسے یوں لگا جیسے کوئی بھاگ کر اس چھت کو پھلانگ کر دوسرے گھر کی چھت پر گیا ہو۔ مصدق نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کسی وجود کو تلاشنا چاہا۔ اندھیرا ساری فضا کو اپنے کالے بازوؤں میں سمائے تنا کھڑا تھا۔ مصدق کچھ دیر کھڑکی کے پاس کھڑا رہا، پھر سر جھٹک کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ تبھی ہلکی سی ٹون بجنے لگی۔ مصدق کو کتنی دیر لگی آواز کی لہر کو اپنے کانوں تک پہنچانے میں، اسے لگا اندھیرا آوازوں کو بھی نگل چکا ہے۔ کیوں ڈر گئے؟ مدھم سی ہنسی۔ مصدق اس ہنسی کو کتنے قریب سے جانتا تھا، اسے یوں لگا جیسے اس کا سانس رک گیا ہو۔ بس اتنی ہمت ہے۔ آواز میں استہزا تھی۔ میں کسی سے نہیں ڈرتی۔ محبت کرتے ہو اور ڈرتے ہو؟ محبت اور ڈر ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ میں محبت کا تو پتہ نہیں، لیکن ایک بات تو طے ہے کہ ڈرتی میں کسی سے نہیں ہوں۔ شاید ہو سکتا ہے یا شاید کبھی بھی ایسا نہ ہو۔ ارے ارے، اتنی مایوسی اچھی نہیں۔ خفا مت ہونا، کیونکہ مجھے منانا نہیں آتا۔ مصدق کا کمرے میں سانس رکنے لگا۔ وہ بے ساختہ دروازہ کھول کر چھت پر آ گیا اور ستارہ کو کندھوں سے پکڑ کر دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ ستارہ کے منہ سے گھٹی گھٹی چیخ کی آواز کو مصدق نے اپنا ہاتھ تو اس کے منہ پر رکھ کر بند کر دیا تھا۔ اس کی آنکھیں صرف حیرت سے پھیل گئی تھیں، ان میں خوف کا نام و نشان نہ تھا۔ ستارہ بے دھڑک اپنی آنکھوں کو مصدق کے غسیلے تنے ہوئے چہرے پر جمائے کھڑی رہی۔ مصدق ستارہ کے اتنے قریب تھا کہ اس کے پاس سے آتی دل فریب مہک، اس کے نوخیز جسم کی اٹھتی حرارت، اس کے بازو، اس کے چہرے کو محسوس کرتے اس کے ہاتھ، سب کچھ مصدق کے ہوش و حواس کو بے خود کر دینے کے لیے کافی تھا۔ لیکن ابھی صرف مصدق کے وجود میں غصے کا جوہر باٹا تھا، جس کی شدت کم نہیں ہو رہی تھی۔ کس سے بات کر رہی تھی؟ مصدق نے بالآخر ستارہ کے منہ پر سے اپنا ہاتھ ہٹا لیا۔ ستارہ نے گہری سانس باہر نکالی۔ کسی سے بھی نہیں، ستارہ کمال بے اعتنائی سے بولی۔ جھوٹ بولتی ہو؟ مصدق گویا پنکارتے ہوئے بولا۔ ہاں جھوٹ بولتی ہوں، ستارہ مزید بے پرواہی سے بولی۔ کون ہے وہ؟ مصدق کچھ ڈھیلا پڑ گیا۔ آپ کو بتانا ضروری ہے، ستارہ نے کچھ چڑھ کر کہا۔ وہ ہے جو ابھی چھت سے کود کر گیا ہے، مصدق نے بے چینی سے پوچھا۔ اچھا، تو آپ میری جاسوسی بھی کرتے ہیں؟ ستارہ نے طنزیہ انداز سے کہا۔ تم سیدھی طرح میری بات کا جواب کیوں نہیں دیتی؟ مصدق دکھی دل کے ساتھ جھنجھلا کر بولا۔ آپ کون ہوتے ہیں مجھ سے سوال جواب کرنے والے؟ ستارہ کی تنک مزاجی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ ہاں ٹھیک کہا تم نے، میں کون ہوتا ہوں؟ مصدق نے دل گرفتہ سا ہو کر کہا، اور ستارہ کے کندھوں کو چھوڑ دیا اور اس کے پاس سے ہٹ گیا۔ حالانکہ ستارہ میں سمجھتا تھا کہ میں تم پر واضح کر چکا ہوں، احساس دلا چکا ہوں کہ میں تمہیں اپنا سب کچھ سمجھتا ہوں، تم میری زندگی کی تنہا اندھیری رات کا واحد روشن ستارہ ہو۔ لیکن شاید میں غلطی پر تھا، میں بھول گیا تھا کہ میری زندگی، میری ذات تو اماوس کی رات ہے، جس میں روشنی کرنا کسی ستارے کے بس کی بات نہیں۔ یہ رات تو ہر روشن ستارے کو بھی نگل لیتی ہے۔ مصدق اس رات پر یہ نہ دیکھ سکا کہ ستارہ کی آنکھوں میں کتنے ستارے جلملا رہے تھے۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اتر کر نیچے چلی گئی۔ کمرے میں ایک بوجھل خاموشی چھائی ہوئی تھی، ایسی خاموشی جس کے اندر غصہ، غیرت، ڈر اور حیرانی تھی۔ وہ دیڑھ عمر کا شخص جس کے لباس اور چہرے پر گنوار پن کی گہری چھاپ تھی، غصے کے باعث تنا ہوا بیٹھا تھا۔ بس بہت عرصہ رہ لیا اس نے آپ کے پاس، بس اسے لینے آیا ہوں۔ اس کی گردن کے گرد حمائل مفلر کا رنگ گہرا سرخ تھا، تیل لگے بالوں سے عجیب سی مہک آ رہی تھی۔ بولنے پر اس کے سانولے چہرے پر چمکتے دانت یوں برآمد ہوئے جیسے کسائی کی چھری پر تیز روشنی چمک پیدا کرتی ہے۔ مصدق نے حیرانی سے اس شخص کی طرف دیکھا جس کا تعارف ابھی ابھی تائی اماں نے ستارہ کے باپ کی حیثیت سے کروایا تھا۔ 8 سال کی تھی جب تم اسے یہاں چھوڑ کر گئے تھے، پھر تم نے اس کی خبر نہیں لی، اب آئے ہوئے اتنے سالوں کے بعد حق جتانے، لے کر جانے۔ تائی اماں غصے سے بولیں۔ کیوں اتنے عرصے کے بعد؟ کیا میرا اس پر حق ختم ہو گیا ہے؟ باپ ہوں اس کا، جب چاہوں گا اسے لے کر جاؤں گا۔ وہ شخص کاٹدار انداز میں تائی اماں سے مخاطب ہوا۔ تو تائی اماں، یہ تھا وہ شخص جس کو تم نے میرے بھیا پہ فوقیت دی تھی، میرے پڑھے لکھے شاعرانہ مزاج منور بھائی پر۔ روشن آرا کو تم نے اس شخص کے سپرد کر کے اندھیروں میں دھکا دے دیا تھا، صرف اس لیے کہ اس کے پاس روپے تھا، دولت تھی۔ مصدق نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے رنجیدگی سے سوچا۔ اسی لمحے بیٹھک کا دروازہ کھلا اور سر پر سلیقے سے دوپٹہ اوڑھے، نظروں کو جھکائے، ہاتھوں میں چائے کی ٹرے کو تھامے، ستارہ
सितारा अंदर दाखिल हुई। मुजद्दिक ने बगौर सितारा की जानिब देखा। इसका चेहरा खौफ और डर के मारे जर्द हो रहा था। ट्रे को मेज़ पर रखते हुए इसके हाथ कांप रहे थे। वो सहमी हुई चिड़िया लग रही थी जिसको किसी ने पत्थर मारकर घोंसले से गिरा दिया हो। वो डरी डरी सी ताई अम्मा के साथ लगकर बैठ गई। सितारा की बेबाकी और शौकी सब कहीं गुम हो गया था। मुसद्दिक आज नई सितारा से मुतारिफ हुआ था। इसने चाय का कप उठा लिया, चाय को फ्रिज में डालकर एक लंबी सुड़क आवाज़ निकालते गूंज भरा। ताई अम्मा और मुसद्दिक के चेहरों पर नागवारी आ गई। 1-2 दिन में अपना सामान तैयार कर लो, मुझे जल्दी जाना है वापस। वो सितारा की जानिब देखते हुए लाताल्लुकी से बोला, अरे अरे कैसे जाना है, मैं हरगिज़ इसे तुम्हारे साथ नहीं जाने दूंगी। ताई अम्मा हड़बड़ा कर बोली। सितारा की आंखों में आंसू भरने लगे। बड़ी भी क्यों शोर करती हो? अब इतने बरसों बाद आया हूँ तो किसी ज़रूरी काम से ही आया हूँ। बस मैं अब और कोई बहस में नहीं पड़ना चाहता। वो सख्ती से ताई अम्मा से बोला। ऐसा क्या ज़रूरी काम है जो सितारा को साथ लेकर जाना ज़रूरी है? ताई अम्मा बेचैनी से बोली। मैंने सितारा का रिश्ता तय कर दिया, इसके ताया के घर, इसलिए इसे लेने आया हूँ। इसने फ्रिज में पड़ी चाय को फिर से सुड़कते हुए इत्मीनान से कहा। मुसद्दिक को यूं लगा जैसे किसी ने कमरे में बम फेंककर इसको नेस्तो नाबूद कर दिया हो। बेख्तियार इसको चाय से फंदा लगा। ताई अम्मा का चेहरा फक हो गया। सितारा की आंखों में भरे आंसू बेख्तियार गालों पर बहने लगे। अरे ऐसा क्या अंधेर है? यूं तुम कैसे इसका रिश्ता? मेरा मतलब है हमने इसे पाला है, तुम हमसे पूछे बगैर किस तरह? मैं ये नहीं होने दूंगी। पहले तुमने मेरी रोशन को रुला रुला मारा, इस पर होने वाले जुल्म ज्यादतियां मैं भूली नहीं, और अब तुम मेरी रोशन की निशानी मुझसे छीनने आए हो। मैं ताई अम्मा हकला हकलाकर रंधी हुई आवाज़ में बोलने लगी। सितारा रोती हुई कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर भाग गई। इस शख्स ने अचरती हुई नज़र बाहर जाती सितारा पर डाली और फिर इत्मीनान से चाय ख़त्म करने लगा। ताई अम्मा पल्लू को आंखों पर रखे अपनी किस्मत का मातम करने में मसरूफ़ थीं, और मुसद्दिक इस सारे तमाशे में 12वां खिलाड़ी बना बैठा था। अच्छा बड़ी भी, चलता हूँ, अगले हफ्ते आऊँगा, लड़की को तैयार रखना। वो अपने मफलर को झाड़ता हुआ उठ खड़ा हुआ। देखो हाकिम अली, तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, मैं सितारा को तुम्हारे साथ नहीं भेजूंगी। ताई अम्मा की आवाज़ में बेबसी नुमाया थी। खौमखो की जिद ना करो, रोक तुम इसे नहीं सकती। बाप हूँ मैं इसका, याद रखना, बाप हूँ मैं सितारा का। ये कहकर लंबे लंबे डग भरता वो बैठक से बाहर निकल गया। इसकी आवाज़ में तंज की इतनी गहरी काट थी कि मुसद्दिक को अपना दिल करता हुआ महसूस होने लगा था। थोड़ी थोड़ी देर के ताई अम्मा के रोने की सिसकियां भरने की आवाज़ गहरी खामोशी सन्नाटे सुकूत को तोड़ती और फिर इसी खामोशी में गुम होकर रह जाती। अम्मा बस भी करें, क्यों रो रो कर खुद को हल्कान कर रही हैं? इफ़त इनके पास बैठी तसल्ली दे रही थी। हाय कैसे बस करूं, तुमने सुना नहीं कैसे हुक्म देकर गया है वो खबीस? अगले हफ्ते आऊँगा, लड़की को तैयार रखना। वो सिसकते हुए बोली। 8 साल की थी जब हमारे पास फेंक कर गया था, मैंने कलेजे से लगा कर रखा और अब आ गया अपना हक जताने। ताई अम्मा के अंदर गम और गुस्सा बारी बारी अपनी झलक दिखा रहे थे। सितारा है कहाँ? ताई अम्मा रोना भूलकर अचानक पूछने लगी। स्टोर में घुसकर बैठी है, सहम गई है, बेवकूफ़ यूं छुप कर बैठी है जैसे इसका बाप इसे यहाँ पर ढूंढ नहीं पाएगा। इफ़त के अंदर भी गहरा दुख भरा हुआ था। हाय मेरी बच्ची, ताई अम्मा फिर से रोने लगी। ताई अम्मा यूं रोने से तो मसला हल नहीं होगा। मुसद्दिक ने मसले की गंभीरता का एहसास दिलाना चाहा। अम्मा मुसद्दिक ठीक कह रहा है, रोने से मसला थोड़ी हल होगा। इफ़त भी मुसद्दिक की हमनवा थी। फिर क्या करूँ मैं? आप सितारा का निकाह कर दें। इफ़त रसानियत से बोली, मगर ताई अम्मा की आंखें हैरत से फैल गईं। निकाह कर दूं किससे? कोई खेल है ये? ताई अम्मा बिगड़ कर बोली। ताई अम्मा इफ़त ठीक कह रही है, आप जल्दी में इसका निकाह करके रुखसत कर दें। कोई देखा भाला लड़का जिसकी शराफत और किरदार पर आपको भरोसा हो। इस तरह सितारा दोबारा से रोशन आपा बनने से बच सकती है। मुसद्दिक ने अपने दिल में उठते दर्द को दबाते हुए बमुश्किल कहा। पागल हो गए हो तुम दोनों? इतनी जल्दी कहाँ से लाऊं मैंने एक शरीफ लड़का? कोई खेल है ये? यूं भी कभी हथेली पर सरसों जमाई जाती है? ताई अम्मा दर्द भरी आवाज़ में खौफ से बोली। लड़का तो घर में ही है अम्मा। इफ़त बगौर मुसद्दिक की जानिब देखते हुए बोली। क्या मतलब? ताई अम्मा और मुसद्दिक दोनों के मुंह से बैक वक्त निकला। क्यों मुसद्दिक, बोलो, तुम्हें सितारा पसंद है ना? इफ़त की खोजती निगाहें मुसद्दिक के चेहरे पर टिकी हुई थीं। क्या कह रही हो इफ़त? ताई अम्मा से पहले मुसद्दिक बोल उठा। यही बात अगर इफ़त ने 2 दिन पहले की होती, जब तक मुसद्दिक को सितारा की किसी और के लिए पसंदीदगी के बारे में इल्म ना था, तो शायद वो खुशी से उछल पड़ता। लेकिन अब वो सिर्फ एक पटा हुआ मोहरा था जिसे इफ़त अपनी गर्ज पूरी करने के लिए चला रही थी। क्या फजूल बोल रही हो इफ़त? ताई अम्मा ने मुसद्दिक का झुका हुआ सर देखकर खफगी से इफ़त को घुरका। क्यों अम्मा, इसमें फजूल बात क्या है? अगर मुसद्दिक को सितारा पसंद है तो मुसद्दिक और सितारा का निकाह हो सकता है। इफ़त बदस्तूर ठहरे हुए पानी की मानिंद पुरसुकून थी। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो तुम्हारा और अम्मा प्लीज़। इफ़त की सख्त आवाज़ में ताई अम्मा के लिए गहरी तंबीह थी खामोश हो जाने की। बोलो ना मुसद्दिक, तुम्हें सितारा से निकाह मंजूर है? इफ़त ने दोबारा मुसद्दिक से पूछा। इफ़त की आवाज़ लबो लहजे में सख्ती थी, हिदायत थी, इल्तिजा थी, मगर मुसद्दिक सबसे बेनियाज होकर बोला। सितारा ही क्यों, तुम क्यों नहीं? मुसद्दिक ने यकायक कहा और आपके सर उठाकर इफ़त का रद्द-ए-अमल देखने लगा। एक लम्हे को इफ़त गड़बड़ा गई। क्या फजूल बोल रहे हो? जानते हो मैं तुमसे बड़ी हूँ। वो मुसद्दिक के इस बेबाक अंदाज से घबरा कर बोली। तुम मुझसे सिर्फ 12 माह बड़ी हो, और जानती हो मैं सितारा से कितना बड़ा हूँ? 12 साल। चाचा समझती है वो मुझे।
بھائی چاچا کہنے سمجھنے سے کوئی بن نہیں جاتا، اس وقت تم ہماری مجبوری سمجھو، اگر تم نے ستارہ سے نکاح کا اقرار نہ کیا تو ستارہ مر جائے گی، ویسے ہی جیسے روشن آپا مر گئی تھیں، ویسے ہی جیسے تمہارے منور بھیا مر گئے تھے۔ مصدق جب محبت مر جائے تو انسان بھی آہستہ آہستہ مر جاتا ہے، میں نہیں چاہتی کہ اب اس محبت کے ہاتھوں کوئی اور ہار کر اس زندگی سے باہر جائے۔ اب میں کسی اور کو مرتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتی، نہ ستارہ کو اور نہ ہی تمہیں۔ عفت کے آخری الفاظ پر چونک کر مصدق نے عفت کی جانب دیکھا۔ عفت کی آنکھوں میں مصدق کے ستارہ سے محبت جلملا رہی تھی، لو دے رہی تھی۔ نہیں عفت، میں ستارہ سے شادی نہیں کر سکتا، مصدق دو ٹوک الفاظ میں کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ عفت کی آنکھوں میں دنیا بھر کی حیرانی سمٹ آئی۔ مصدق کمرے سے باہر نکل گیا۔ اماں، آپ کیوں نہیں کچھ کہتی؟ کچھ کہیے نا اماں، برسوں پہلے جو غلطی آپ سے ہوئی تھی اس کا ازالہ کر دیں، ستارہ کو مصدق کا نصیب بنا دیں اماں۔ عفت گڑگڑاتی ہوئی اماں کے قدموں میں فرش پر بیٹھ گئی اور اتنی گھٹنے پکڑ لیے اور وہ جیسے کسی خواب سے چونکی۔ مجھے کسی الجھن میں ڈال دیا ہے تم نے عفت، تائی اماں نے آنسو بھر آنکھوں سے عفت کی جانب دیکھا، پھر محبت سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھر لیا۔ عفت کا سانولا چیچک زدہ چہرہ کیسے دمک رہا تھا، کتنا روشن اور پرنور لگ رہا تھا۔ انہوں نے عفت کا ماتھا چوم لیا۔ محبت، ایثار، قربانی، کیا نام دوں میں تجھے؟ ان خوبیوں کے سارے رنگ تیرے چہرے کو ایسا دل فریب بنا رہے ہیں کہ اگر کوئی پرکھنے دیکھنے جان لینے والی نظر ہو تو تجھ جیسا حسین اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ عفت نے پرسکون انداز میں اماں کی گود میں سر رکھ دیا۔ اماں، میں نے اور آپ نے ستارہ سے محبت کی ہے، پیار کیا ہے، اس لیے بھی کہ وہ ہمیں عزیز ہے اور اس لیے بھی کہ ہمیں روشن آپا عزیز تر تھیں۔ مصدق بھی اپنے بھائی کی یاد میں اس کے دکھوں کی تڑپ میں یہاں آیا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ جو قصہ ادھورا رہ گیا تھا وہ اب مکمل ہو جائے۔ مصدق مان جائے گا؟ تائی اماں نے ہتھیار ڈالتے ہوئے پوچھا۔ اور کیا ستارہ، وہ مان جائے گی، میں جانتی ہوں اماں، دل سے دونوں مانے ہوئے ہیں، بس زبان سے اقرار کروانا باقی ہے۔ عفت کا لہجہ مستحکم تھا۔ وہ کوٹری نما اسٹور میں داخل ہوا۔ پیٹیوں ٹرنکوں سے بھری ہوئی اس کوٹری میں ایک ٹرنک پر گھٹنوں میں سر دیے ہوئے ستارہ رو رہی تھی۔ اس کی سسکیاں اس ملگجی روشنی والے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی، جیسے کسی سہمی ہوئی بلی کی آو بھکا اندھیرے سناٹے کو چیرتی ہوئی نکل آئے۔ ستارہ، مصدق نے اسے پکارا۔ ستارہ کے ہچکولے کھاتے وجود میں مصدق کی آواز نے ذرا بھی جنبش پیدا نہیں کی تھی۔ مصدق نے ستارہ کے قریب جا کر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں سے اوپر کیا۔ روتی ہوئی سرخ آنکھیں جن کا کاجل پھیل کر انہیں اور بھی حسین بنا رہا تھا، ننھی سی ناک کی پھرنیں سرخ ہو رہی تھیں، گلابی گالوں پر بہتے ہوئے آنسو، چہرے کے گرد پھیلی ہوئی زلفیں۔ مصدق نے آج جانا کہ روتا ہوا حسن دو آچا ہوتا ہے۔ مصدق نے خود اپنی معرفتگی کو محسوس کرتے ہوئے اس کا چہرہ چھوڑ دیا اور اس سے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ ستارہ نے ایک نظر مصدق کی جانب دیکھا، اس ایک نظر میں دکھ، درد، غم و اند ہو کہ کیا کیا جہاں پنہاں تھے۔ مصدق کے قدم ڈگمگا سے گئے۔ کیوں رو رہی ہو؟ ڈر گئی ہو؟ اس دن تم ہی نے تو کہا تھا کہ ڈر اور محبت ساتھ نہیں چل سکتے، کہا تھا نا؟ مصدق کے لہجے میں طنز کی جھلک نہیں تھی، صرف ستارہ کو اپنی بات یاد کروانا مقصود تھا۔ ڈرو نہیں، مجھے بتاؤ کون ہے وہ، میں تمہارا ساتھ دوں گا، میں تائی اماں کو منا لوں گا، بس ذرا جلدی کرو، وقت نکلتا جا رہا ہے، جانتی ہو نا تمہارا باپ کیا کہہ کر گیا ہے؟ ہاں میں جانتی ہوں، وقت نکلتا جا رہا ہے، ستارہ دھیرے سے بولی۔ پھر کیوں رو کر مزید وقت برباد کر رہی ہو؟ مجھے ملواؤ اس سے، مصدق نے ذرا درستی سے کہا۔ لیکن کیا آپ کو احساس ہے کہ کسی اور کا وقت بہت پہلے اس کے ہاتھ سے نکل چکا ہے؟ اس وقت کی خوشیاں، اس لمحے کی رنگینیاں، اس لمحے کی روشنیاں، سب کچھ، کبھی آپ کو ان کے نکلے ہوئے گزرے ہوئے وقت کا احساس نہیں ہوا؟ ستارہ کے اجنبی سے لب و لہجے نے مصدق کو چونکا دیا۔ کس کی بات کر رہی ہو؟ میں عفت خالہ کی بات کر رہی ہوں۔ مصدق، آپ عفت خالہ سے شادی کر لیں۔ ستارہ نے بھیگے ہوئے التجائیہ انداز میں مصدق کو پکارا۔ مصدق کو یوں لگا جیسے محبت کے سمندر میں تیرتے وہ کسی بھنور میں پھنس گیا ہے۔ وہ اپنا سر پکڑے دروازے کے قریب پڑی گندم کی بوری پر بیٹھ گیا۔ تم کیا کہہ رہی ہو ستارہ؟ جانتی تو ہو کہ اصل مسئلہ تمہارا ہے، کچھ دنوں کے بعد تمہارا باپ آ جائے گا، کیا چلی جاؤ گی اس کے ساتھ دوبارہ سے اپنی ماں کی تاریخ دہرانے؟ مصدق کے اندر سختی بھر گئی تھی۔ میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے مصدق، میرا مسئلہ صرف محبت، پیار، احسان مندی کا وہ قرض ہے جو میرے وجود پر میرے بچپن سے دھرا ہے۔ 8 سال کی سختی و نفرت و مصیبتوں کے بعد جب مجھے نانی اور خالہ کی محبت اور پیار کی گرمی ملی تو میں اپنا آپ بھلا بیٹھی۔ پھر مجھے احساس ہوا کہ اپنوں کو میں نے کس آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ میری محبت میں وہ اپنے آپ سے دشمنی کرنے لگے۔ خالہ کے لیے آنے والے رشتے جب مجھے پر ستائش نظروں سے دیکھنے لگے تو میں نے پڑھائی چھوڑ دی۔ کچھ تو ہو جو مجھے خالہ سے کم تر کر دے۔ جب میری سادگی، میری خاموشی کو پاکیزگی کا درجہ ملنے لگا تو میں نے اپنا مزاج بدل ڈالا کہ میری خالہ کی عفت و حیا ان کو مجھ سے ممتاز بنا دے۔ لیکن اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود کیا ہوا، میں پھر خود غرض ہو گئی۔ نہ جانے کیوں میں نے بے خودی کے عالم میں آپ کی طرف بڑھ گئی۔ نانی اماں کے بار بار سمجھانے، میرے جذبات پر بند باندھنے کے لیے میرے اور آپ کے درمیان نیا رشتہ
کہ آپ میرے چاچا ہیں۔ میں بالکل بے خودی کے عالم میں آپ کی طرف ملتفت ہو گئی، لیکن نہیں، اب مجھے ایسا کچھ نہیں کرنا جو میری ذات کو میرے اپنوں کی اذیت کا ذریعہ بنائے۔ ستارہ نے دونوں ہتھیلیوں سے اپنے بہتے ہوئے آنسوں کو صاف کیا۔ تمہارے اپنے کس بات سے اور اذیت میں مبتلا ہوں گے جانتی ہو؟ کچھ دیر کے بعد مصدق نے سر اٹھا کر ستارہ سے پوچھا، تمہیں پریشانی اور تکلیف میں دیکھ کر اب جلدی سے مجھے اس لڑکے کا نام بتاؤ جس سے تم اس دن موبائل پر بات کر رہی تھی، تاکہ تمہیں۔ مصدق نے ستارہ کی باتوں کو نظر انداز کر کے اصل مدعا جاننا چاہا۔ اگر میں آپ کو بتا دوں تو کیا آپ خالہ عفت سے؟ نہیں مصدق، تبھی تمہاری خالہ عفت سے شادی نہیں کرے گا۔ دروازے کے بیچوں بیچ عفت کھڑی تھی۔ خالہ آپ؟ ستارہ کے منہ سے شرمندگی اور خفت کے مارے گھٹی گھٹی آواز نکلی۔ بس کرو ستارہ، بس۔ تم نے اپنی خالہ کو بہت ارزاں کر دیا، اس کی محبت، اس کے خلوص، اس کی چاہت کو اپنے وجود پر قرض سمجھا۔ تمہاری اس بات نے مجھے اپنی نظروں میں گرا دیا۔ ستارہ، محبت کبھی صلہ کبھی خراج نہیں مانگتی۔ میں نے اماں نے تم سے اس لیے محبت نہیں کی تو کہ تم اس محبت کو کسی احسان کے ذریعے اتارنے کی کوشش کرو۔ ہم نے تم سے اس لیے محبت کی کہ ہم مجبور تھے تم سے محبت کرنے پر۔ تم نشانی تھی روشن آپا کی، ہم نے کسی صلے کے لیے تم سے محبت نہیں کی۔ ستارہ، عفت کی آواز آنسوؤں کی نمی سے بھیگنے لگی تھی۔ خالہ، میں نے تو… ستارہ نے نظریں جھکائے کچھ کہنا چاہا، اور ان کے نتیجے میں ملنے والی بھیک، رحم، ہمدردی، مجبوری، توجہ، پیار، عنایت کو میں بچپن سے سہتی اور جھیلتی چلی آ رہی ہوں۔ میرا رنگ، میری شکل و صورت، میرے چہرے پر داغ، ان سب نے میری جھولی میں محبت ڈالی تو لیکن اس محبت میں ہمدردی کی آمیزش تھی۔ لیکن تم میری زندگی میں اب بھیک کی محبت شامل کرنا چاہتی ہو، یہ مجھے ہرگز قبول نہیں۔ مصدق تمہیں چاہتا ہے اور تم بھی۔ ایک منٹ عفت، رکو، تم دونوں کہہ چکی، اب مجھے بھی کچھ کہنے دو۔ تم نے ٹھیک کہا عفت کہ محبت کبھی صلہ اور خراج نہیں مانگتی۔ میں مانتا ہوں کہ میں نے ستارہ سے محبت کی ہے، بہت محبت۔ ستارہ نے مصدق کی بات پر بھیگی ہوئی نظریں اٹھا کر مصدق کی جانب دیکھا۔ وہ اونچا، لمبا، سانولی رنگت، مضبوط جسم کا مالک تھا، اس کے لہجے میں سچائی تھی۔ وہ سچائی ستارہ کی نظر سے اس کے قلب میں اتر گئی تھی۔ لیکن عفت، میں اتنا خود غرض نہیں ہوں کہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ ستارہ کسی اور کو پسند کرتی ہے، میں ستارہ کو اپنی چاہت کے آثار میں قید کر لوں۔ تم تو جانتی ہو عفت، منور بھیا روشن آپا کو کس قدر چاہتے تھے، لیکن اپنی محبت کے آبرو میں چپ چاپ قربان ہو گئے۔ میں اپنی محبت کو قربان تو کر سکتا ہوں مگر کسی کی محبت کو چھین نہیں سکتا۔ ستارہ، تم بتاتی کیوں نہیں ہو؟ بولو نا، عفت کو بتاؤ جس سے تم موبائل پر بات کر رہی تھی۔ اب کی بار مصدق جھنجھلا گیا۔ یہ کیا بتائے گی؟ کچھ بتانے کے لائق ہو تو بتائے۔ عفت بغور ستارہ کی جانب دیکھ کر بولی۔ کیا مطلب؟ مصدق نے الجھ کر عفت سے پوچھا۔ یہ کسی سے بات نہیں کر رہی تھی، موبائل فون کا ڈبہ تو بند پڑا ہوا ہے اس کی الماری میں، تو پھر وہ چھت پر؟ مصدق نے خاموش بیٹھی ستارہ کی جانب دیکھا۔ تم نے سنا نہیں مصدق یہ کیا کہہ رہی تھی؟ اس نے محبتوں کے اس دریا کا دھارا میری جانب موڑنا چاہا جو اس کو سیراب کرنے آیا تھا۔ بے وقوف، اتنا نہیں جانتی دریا کے رخ مڑا نہیں کرتے، وہ تو اللہ کی مرضی اور حکمت سے بہتے ہیں۔ عفت نے ستارہ کو محبت سے اپنے ساتھ لگا لیا۔ جانتی ہو ستارہ، میں نے اسکول میں پڑھاتے ہوئے ان ننھے ننھے بچوں کی آنکھوں میں اپنے لیے وہ سچی محبت، خلوص اور پیار دیکھا ہے کہ میری ساری محرومیوں کا ازالہ ہو گیا ہے۔ اور پھر میں بھی جانتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے محبت کا ایک دریا میرے لیے بھی ضرور بنایا ہوگا جو صرف مجھے سیراب کرنے، میری تشنگی کو ختم کرنے کے لیے ہوگا۔ یہ چھوٹا سا پیلی زرد روشنی والا کوٹری نما اسٹور کتنا روشن، ہوادار اور وسیع لگ رہا تھا کیونکہ اس میں قربانی، اثار اور محبت بیک وقت سانس لے رہے تھے۔ اس اونچے بلند سرخ اینٹوں والے گھر کے دروازے کے نیچے وہ اور ستارہ کھڑے تھے۔ مصدق نے ستارہ کا ہاتھ پورے استحقاق سے پکڑ رکھا تھا۔ سیاہ چادر میں لپٹی ہوئی ستارہ کا چہرہ اندرونی خوشی اور اطمینان کے باعث مزید دمک رہا تھا۔ ایک ماہ پہلے جب وہ اس دروازے کے باہر کھڑا تھا تو وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ یہاں کیوں آیا ہے، لیکن آج وہ جان گیا تھا کہ وہ اپنی قسمت کا ستارہ کھوجتا ہوا یہاں چلا آیا تھا۔ بہت برسوں پہلے شاید وہ بھی اسی ایک لمحے کی گرفت میں آ کر روشن آپا کی محبت میں گرفتار ہو گیا تھا، اس گھر کی بالکنی میں ان کے حسن کے حضور جھک گیا تھا۔ آج مصدق نے ستارہ کی صورت میں ان کو پا لیا تھا۔ ستارہ کے ہاتھ پر مصدق کی گرفت اور مضبوط ہو گئی۔ کیا گھر جائیں گے؟ ستارہ نے استفسار کیا۔ نہیں، وہ گھر میں نے عفت آرا کے نام کر دیا، اس کی رجسٹری میں تائی اماں کو دے آیا ہوں۔ کب؟ ستارہ خوشی اور حیرت کے ملے جلے احساس میں گر کر بولی۔ کل رات کو۔ جانتی ہو ستارہ، جب میں یہاں آیا تھا تو سب نے مجھ سے کچھ نہ کچھ چاہا، کوئی امید رکھی، کوئی غرض ظاہر کی، لیکن صرف عفت آرا تھی جس نے کبھی مجھ سے مانگا نہ کچھ کہا، بلکہ الٹا مجھے دیا ہے، میری جھولی کو میری تمنا، میری خواہش سے بھر دیا ہے۔ بے لوث قربانی، بے غرض چاہت کی اس سے بڑی مثال اور کوئی نہیں ہوگی۔ وہ مکان عفت کے لیے میرے اور تمہاری جانب سے ایک معمولی سا تحفہ ہے، اور ہم دعا کریں گے کہ عفت کی زندگی میں کوئی ایسا چلا آئے جب وہ دونوں مل کر اس مکان کو گھر بنا دیں۔ آمین۔ ستارہ ایک جذب کے عالم میں بولی۔ کیا ہوا؟ کیوں کھڑے ہو؟ اس جھروکے میں عفت کھڑی تھی۔ مصدق اور ستارہ نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا۔ کچھ بھول گئے ہو کیا؟ عفت نے بے چینی سے پوچھا۔ نہیں عفت، سب کچھ پا لیا ہے، مصدق نے اوپر دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ عفت کا چہرہ چاند کی روشنی میں دمک رہا تھا، کتنا پرنور لگ رہا تھا، اس کے چہرے کے داغ ستاروں میں بدل گئے تھے۔ مصدق کو عفت کے وجود سے روشنی کی کرنیں پھوٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ مصدق نے عقیدت سے سر جھکا لیا اور ستارہ کا ہاتھ پکڑ کر ان گلیوں میں سے گزرنے لگا جن میں بچپن میں وہ بے دھڑک بھاگا کرتا تھا۔
امریکہ چلو گی میرے ساتھ؟ مصدق نے ستارہ کے کان میں سرگوشی کی۔ ستارہ نے چمکتی آنکھوں سے مصدق کی جانب دیکھا۔ ہاں چلوں گی، اکیلی نہیں آپ کے ساتھ۔ ستارہ نے مصدق کے ساتھ چلتے ہوئے مطمئن انداز میں سر اس کے کندھے پر رکھتے ہوئے کہا، اور دونوں چلتے ہوئے آہستہ آہستہ عفت کی نظروں سے اوجھل ہو گئے، اور نہ جانے کب سے رکے ہوئے آنسو عفت کی آنکھوں سے بہہ نکلے۔ کچھ کھو گیا کیا؟ دل نے سرگوشی کی۔ ہاں سب کچھ، اندر سے آواز آئی۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔